خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے شائع ہوتی ہی کافی کیا کہتے ہیں بحث چھیڑ دی تھی اور آج بھی اہم ہے۔ رچرڈ ڈاکنز کی دی گریٹسٹ شو آن ارتھ، دی ایویڈنس فار ایولیوشن۔ جی، ڈاکنز تو خیر آپ جانتے ہیں ہمارے دور کے بہت مشہور ماہر حیاتیات ہیں، سائنسی مصنف ہیں، اور اس کتاب میں انہوں نے ارتقاء کے جو ثبوت ہیں نا ان کو پوری قوت سے پیش کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، یہ آڈیوز اے آئی سے بنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی میں یا لہجے میں کوئی معمولی سی غلطی ہو۔ ہمارا مقصد صرف تعلیمی ہے تاکہ جو اہم کتابیں ہیں ان کے خاص نکات سب تک پہنچے۔ جی، ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو علم کی ایسی گہرائیوں میں ہمارے ساتھ سفر کرنا اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اچھا، تو دی گریٹسٹ شو آن ارتھ، اس کا مقصد کیا تھا لکھنے کا؟ ڈاکنز خود کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو پچھلی کتابیں تھیں جیسے دی سیلفش جین ہے یا دی بلائنڈ واچ میکر، جی، ان میں ایک کمی تھی، ایک خلا تھا۔ وہاں انہوں نے ارتقاء کیسے ہوتا ہے اس پر تو بات کی، لیکن ارتقاء ہوا بھی ہے اس کے ثبوت پر اتنی تفصیل نہیں تھی۔ صحیح۔ تو یہ کتاب جو 2009 میں آئی، یہ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے تھی۔ اور یہ سال بھی خاص تھا، ڈارون کی 200ویں سالگرہ تھی اور ان کی کتاب آن دا اوریجن آف اسپیشیز کی 150ویں سالگرہ۔ جی بالکل، یہ ٹائمنگ بھی اہم تھی۔ تو آج ہم اس کتاب کا باب بے باب جائزہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا باب ہے صرف ایک نظریہ۔ صرف ایک نظریہ، سوالیہ نشان کے ساتھ۔ جی، یہ عنوان ہی بڑا تنزیہ سا لگتا ہے نا۔ ڈاکنز بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں پوری کتاب کا شروع میں مجوزہ عنوان تھا۔ اچھا، پوری کتاب کا۔ جی، لیکن بعد میں اسے پہلے باب کے لیے رکھ لیا، اور یہ سیدھا نشانہ بناتا ہے اس غلط فہمی کو جو ارتقاء کے مخالفین اکثر پھیلاتے ہیں۔ بالکل، کہ یہ تو صرف ایک تھیوری ہے۔ ہاں، وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دیتے ہیں بڑی زبردست۔ سوچیں کہ آپ تاریخ کے استاد ہیں، کلاسیکی تاریخ کے، اور روز لوگ آ کر کہیں نہیں جی رومی سلطنت تو تھی ہی نہیں۔ جی، یا آپ 20ویں صدی کی تاریخ پڑھا رہے ہیں اور کچھ گروہ آ کر ہولوکاسٹ کا انکار کریں اور کہیں جی ہمارے متبادل نظریے کو بھی برابر وقت دیں۔ یہ تو مطلب سوچنا بھی عجیب ہے۔ بالکل۔ تو ڈاکنز کہتے ہیں کہ آج سائنس کے استاد خاص طور پر امریکہ میں بالکل یہی جھیل رہے ہیں جب وہ ارتقاء پڑھاتے ہیں۔ انہیں صرف مخالفت نہیں بلکہ دباؤ، جی، دباؤ اور نوکری جانے کا خطرہ بھی۔ ہاں، نوکری سے نکالے جانے کی دھمکیوں تک ملتی ہیں۔ ڈاکنز انہیں کہتے ہیں تاریخ کے منکرین، ہسٹری ڈینائرز، یا 40% والے۔ 40% والے، جی، یہ امریکی آبادی کے اس بڑے حصے کی طرف اشارہ ہے جو سروے میں کہتا ہے کہ وہ ارتقاء کو نہیں مانتے۔ اور یہ چیلنج، جیسا آپ نے کہا، امریکہ میں بہت نمایاں ہے، لیکن صرف وہیں تک نہیں ہے۔ ڈاکنز بتاتے ہیں کہ اساتذہ پر دباؤ ہوتا ہے کہ کتابوں سے ارتقاء کا لفظ ہی نکال دیں یا اسے کچھ مبہم سا بنا دیں، جیسے وقت کے ساتھ تبدیلی۔ اچھا۔ وہ اس کی وجہ امریکی تخلیقیت پسندی یعنی کریشنزم کی تحریک کو تو بتاتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں وہ برطانیہ اور یورپ میں جو کثیر و ثقافتی پالیسیاں ہیں اور کلاس رومز میں اسلامی موجودگی کا بڑھنا، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسے بھی وہ ارتقاء کی تعلیم کے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ سننے والے سمجھیں کہ ہم صرف کتاب میں جو لکھا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ ڈاکنز کے خیالات ہیں جو کتاب میں ہیں، ہمارا مقصد صرف ان کو بیان کرنا ہے۔ اچھا، لیکن کیا سارے ہی مذہبی لوگ ارتقاء کے مخالف ہیں؟ اس پر ڈاکنز کا موقف کیا ہے؟ نہیں، اس پر وہ بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر پڑھے لکھے مذہبی رہنما جو ماہرین الہیات ہیں، چرچ کے بڑے عہدیدار ہیں، انہیں ارتقاء سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ سائنس کے نتائج کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے تو آکسفورڈ کے جو اس وقت بشپ تھے رچرڈ ہیریز، ان کے ساتھ مل کر ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آج کل بحث کی کوئی گنجائش نہیں، ارتقاء ایک حقیقت ہے اور مسیحی نقطہ نظر سے خدا کے عظیم کاموں میں سے ایک ہے۔ واو۔ جی، اور دوسرے سائنسدانوں اور بشپس کے ساتھ مل کر انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو خط بھی لکھا تھا کہ بھئی ارتقاء ایک سائنسی نظریہ ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ مانو یا نہ مانو۔ یہ فرق بہت اہم ہے، نظریہ بمقابلہ عقیدہ۔ بالکل، لیکن ڈاکنز ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھلے اوپر کی سطح پر قبولیت ہو، عام لوگوں میں، خاص طور پر مذہبی حلقوں میں، ارتقاء کو لے کر بہت غلط فہمیاں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان غلط فہمیوں کو زیادہ کھل کر، زیادہ فعال طریقے سے دور کریں۔
صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ آدم و حوا کی کہانی علامتی ہے، بلکہ عوام کو بتانا چاہیے کہ اسے لفظی حقیقت سمجھنا سائنس سے ٹکراتا ہے، مطلب ابہام سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ساری بات گھوم پھر کر اسی سوال پر آ جاتی ہے کہ آخر یہ نظریہ یا تھیوری چیز کیا ہے؟ جی، یہ لفظی بڑا مسئلہ ہے۔ ڈاکنز آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ عام بول چال میں تھیوری کے دو بالکل الگ مطلب ہے۔ پہلا جو سائنس میں استعمال ہوتا ہے، حقائق کے ایک گروہ کی وضاحت کرنے والا مربوط نظام خیالات، ایک مفروضہ جس کی مشاہدے یا تجربے سے تصدیق ہو چکی ہو یا بنیاد مل چکی ہو۔ جی، جیسے نظام شمسی کا سورج مرکزی نظریہ ہے، بالکل، یا جراثیم کا نظریہ۔ بالکل، ارتقاء اس تعریف پر پورا اترتا ہے۔ جی ہاں، اور دوسرا مطلب جو عام لوگ سمجھتے ہیں وہ ہے صرف ایک اندازہ، قیاس آرائی، اٹکل۔ جیسے کوئی کہے میرا نظریہ ہے کہ آج بارش ہوگی۔ اچھا، تو جو تخلیقیت پسند ہیں وہ جان بوجھ کر اس دوسرے کمزور والے معنی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تاکہ ارتقاء کو ایسا دکھایا جائے جیسے یہ بس ایک کچا پکا خیال ہے۔ اسی کنفیوژن سے بچنے کے لیے ڈاکنز مذاق میں ایک نیا لفظ بھی لاتے ہیں، تھیورم۔ تھیورم، سپیلنگ تھوڑی سی الگ ہے ریاضی والے تھیورم سے۔ اچھا، تھیورم جی، ان کا مطلب ہے ایک ایسا سائنسی نظریہ جو اتنے زیادہ، اتنے ٹھوس شواہد پر مبنی ہوں کہ اس پر شک کرنا مطلب ممکن نہ رہے، اور عام فہم میں اسے حقیقتی سمجھا جائے، جیسے زمین گول ہے یا جیسے مادہ ایٹموں سے بنا ہے۔ بالکل، تو ارتقاء ایک تھیورم ہے۔ تو ڈاکنز کا بڑا نقطہ یہ ہے کہ ارتقاء کو صرف نظریہ کہنا یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ یہ اتنی ہی پکی حقیقت ہے جتنی کشش ثقل۔ جی، یہیں پر ثبوت کا سوال بھی آتا ہے۔ کیا سائنس چیزیں ثابت کرتی ہے ریاضی کی طرح؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ریاضی دان جو ہیں وہ اپنے مفروضات ایگزیم سے شروع کرتے ہیں اور پھر منطق سے چیزیں ثابت کرتے ہیں، جیسے فیتھاغورس کا مسئلہ۔ جی، سائنس میں ثبوت کا تصور تھوڑا فرق ہے۔ سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ وہ مفروضے بناتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ انہیں غلط ثابت کر دیں۔ اچھا، الٹا کام کرتے ہیں۔ ایک طرح سے جب کوئی مفروضہ بار بار کوشش کے باوجود غلط ثابت نہ ہو پائے اور اس کے حق میں مشاہدات سے، تجربات سے بہت سارے شواہد اکٹھے ہو جائیں، تو پھر سائنسدان اسے ایک مضبوط تھیوری یا عملی طور پر حقیقت مان لیتے ہیں۔ تو ارتقاء کے حق میں اتنے شواہد ہیں؟ بے تحاشا، فوسلز ہیں، جینیات ہے، تقابلی اناٹمی، بائیو جیوگرافی، مطلب ہر شعبے سے اتنے زیادہ اور الگ الگ طرح کے شواہد ہیں کہ ڈاکنز کہتے ہیں کہ اسے حقیقت نہ ماننا یہ مذاق خیز حد تک غیر منطقی بات ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ ڈاکنز OED کی تعریف بھی دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو واقعی ہوئی ہو یا اصل معاملہ ہو جسے مشاہدے یا مستند گواہی سے سچ مانا گیا ہو۔ جی، لیکن پھر وہ فوراً ایک تجربے کا ذکر کرتے ہیں، وہ نادیدہ گوریلا والا۔ ہاں، وہ بڑا مشہور تجربہ ہے۔ اس میں لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، باسکٹ بال پاس گننے کو کہتے ہیں۔ وہ گنتی میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ آدھے لوگ نوٹس ہی نہیں کرتے کہ ایک بندہ گوریلا کا سوٹ پہنے 9 سیکنڈ تک سکرین پر ٹہلتا رہا۔ ہاں، جی بالکل۔ تو یہ تجربہ دکھاتا ہے کہ ہمارا جو براہ راست مشاہدہ ہے وہ کتنا ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ڈاکنز سائنسی استدلال یعنی انفرنس کی طاقت پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم ماضی میں جا کر ڈائنوسور کا ارتقاء تو نہیں دیکھ سکتے نا، ظاہر ہے، یا بر اعظم کیسے سرکے یہ بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان واقعات کے جو نشان پیچھے رہ گئے ہیں، فوسلز، DNA میں ملتی جلتی چیزیں، چٹانوں کی ساخت، ان کا تجزیہ کر کے ہم بڑے معتبر نتیجے نکال سکتے ہیں۔ جیسے کوئی جاسوس کرتا ہے، بالکل، جیسے کوئی جاسوس جرم کے بعد جائے وقوع پر پہنچے اور خون کے دھبے، انگلیوں کے نشان، ان سب چیزوں سے پتہ لگا لے کہ کیا ہوا تھا، کس نے کیا تھا۔ تو بعض دفعہ یہ جو محتاط سائنسی استدلال ہے نا، یہ براہ راست مشاہدے سے، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، زیادہ قابل بھروسہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، بہت دفعہ۔ تو باب 1 کا خلاصہ یہ ہوا کہ ارتقاء صرف ایک اندازہ یا کمزور نظریہ نہیں ہے، یہ ایک تھیورم ہے، ایک سائنسی حقیقت جو بہت زیادہ شواہد پر مبنی ہے، اور ماہرین حیاتیات ارتقاء کے واقع ہونے میں
یعنی کہ تمام جاندار مشترکہ نسب رکھتے ہیں؟ جی، اور ارتقاء کے نظریے میں یعنی کہ یہ ہوا کیسے، اس کا میکانزم کیا ہے، جیسے قدرتی انتخاب؟ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ بالکل۔ چلیں اب آتے ہیں باب 2 پر، عنوان ہے کتے، گائیں اور گوبھیاں۔ بڑا دلچسپ عنوان ہے۔ عنوان سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ پالتو جانوروں اور پودوں کی بات ہونے والی ہے۔ ڈاکنز یہاں مصنوعی انتخاب یعنی آرٹیفیشل سلیکشن جو انسان کرتا ہے اسے ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ کس چیز کے خلاف؟ اس پرانے خیال کے خلاف کہ انواع یعنی اسپیشیز وہ بدلتی نہیں ہیں، وہ جامد ہیں۔ جی، امیوٹیبل ہیں۔ اس باب کی جو فکری بنیاد ہے نا، وہ ایک ماہر حیاتیات تھے، ارنسٹ مائر۔ ان کی جوہر پرستی یعنی اسینشلزم پر تنقید ہے۔ اچھا، یہ جوہر پرستی کیا ہے؟ یہ افلاطون سے آیا ہوا ایک پرانا فلسفیانہ خیال ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اصل دنیا میں جو بھی چیز ہے، جیسے کوئی کرسی ہے، تو وہ ایک مثالی آسمانی کرسی کے جوہر پر بس ایک نامکمل عکس ہے۔ تو حیاتیات میں جوہر پرستی کا مطلب ہوا کہ ہر نوع، جیسے خرگوش، وہ ایک طے شدہ مثالی خرگوش پن کی نمائندہ ہے۔ اس سے اگر کوئی فرق ہے تو وہ ایک نقص ہے، کمی ہے، گویا ایک سانچہ ہے جس میں سارے خرگوش فٹ ہوتے ہیں۔ یہ سوچ تو ارتقاء کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل الٹ۔ ارتقائی سوچ، جسے مائر نے آبادی کی سوچ، پاپولیشن تھنکنگ کہا، وہ انواع کو ایسے جامد جوہر نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہیں کہ انواع جو ہیں وہ بدلتے ہوئے افراد کی آبادیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ کوئی ایک مثالی خرگوش نہیں ہے، بلکہ خرگوشوں کی ایک آبادی ہے، ہر ایک تھوڑا مختلف ہے، اور یہ فرق نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ اسی بات کو اور واضح کرنے کے لیے ڈاکنز ایک بڑا دلچسپ ذہنی تجربہ بتاتے ہیں، ہیئر پن تھاٹ ایکسپیریمنٹ۔ ہیئر پن؟ جی، تصور کریں آپ آج کے خرگوش سے شروع کریں، پھر اس کی ماں، پھر نانی، دادی، ایسے لاکھوں سال پیچھے چلتے جائیں، نسل در نسل۔ ہر قدم پر تبدیلی اتنی معمولی ہوگی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن لاکھوں سال پیچھے وہ مخلوق شاید چھچھندر جیسی لگے۔ اب آپ پہنچتے ہیں ایک مشترکہ جد پہ، جہاں سے ایک شاخ خرگوش کی طرف گئی اور دوسری سمجھیں تیندوے کی طرف۔ اچھا۔ اب اس مشترکہ جد سے آگے چلیں، تیندوے والی شاخ پر، نسل در نسل وقت میں آگے، آہستہ آہستہ تبدیلیاں آپ کو آج کے تیندوے تک لے آئیں گی۔ یہ جو پوری زنجیر ہے نا، جہاں ہر کڑی پچھلی اور اگلی سے تقریباً ایک جیسی ہے، یہ جوہر پرستی کو بالکل ہی رد کر دیتی ہے۔ یہ سوچنا ہی مطلب دماغ گھما دیتا ہے کہ ہم ایک چھچھندر جیسے جانور سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈارون نے بھی تو اپنی کتاب اوریجن آف سپیشیز کے پہلے باب میں مصنوعی انتخاب پر بہت زور دیا تھا۔ جی ہاں، بالکل، کیونکہ یہ اس زمانے کا جو نظریہ تھا نا کہ انواع بدلتی نہیں، اس پر سیدھا حملہ تھا۔ اور اس کی مثالیں تو ہر طرف ہے۔ ذرا دیکھیں، ایک معمولی سی جنگلی گوبھی تھی، برسیکا اولیریسیا۔ انسان نے چند صدیوں میں اس سے کیا کیا بنا لیا۔ بروکلی، پھول گوبھی، بند گوبھی، کیل، گانٹھ گوبھی، برسل سپراؤٹس، یہ سب ایک ہی پودے کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ انسان نے بس اپنی پسند کی خصوصیات چنی، کسی کے پتے بڑے پسند آئے، کسی کا پھول، کسی کا تنا، اور انہی پودوں سے اگلی نسل پیدا کی۔ بالکل، اور کتوں کی مثال تو اس سے بھی زیادہ ڈراماٹک ہے۔ آج دیکھیں، چواوا سے لے کر گریٹ ڈین تک سینکڑوں نسلیں، شکل، سائز، مزاج، صلاحیتیں، سب میں زمین آسمان کا فرق۔ اور یہ سب ایک ہی جد سے؟ جی، جدید جینیاتی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ تمام نسلیں صرف اور صرف ایک جنگلی جد، بھیڑیے یعنی کینس لوپس سے نکلی ہیں۔ وہ جو پرانا خیال تھا کہ شاید کچھ نسلیں گیدڑ سے بھی آئی ہوں، وہ اب غلط ثابت ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ صرف چند ہزار سالوں میں ہوا ہے، انسانی انتخاب سے۔ حیرت انگیز ہے، لیکن یہ انتخاب کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب نسل کشی کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کو مٹی کی طرح گوندتے ہیں؟ نہیں، ہاں، ڈاکنز یہاں جین پول کا تصور لاتے ہیں۔ جین پول، یہ جدید ارتقائی حیاتیات کا مرکزی خیال ہے۔ اچھا، جین پول۔ جی، یہ ڈارون کو نہیں پتا تھا۔ مینڈل کے جو قوانین تھے وراثت کے، انہوں نے بتایا کہ خصوصیات رنگوں کی طرح آپس میں گھل مل نہیں جاتی، وہ تاش کے پتوں کی طرح شفل ہوتی ہیں۔ جین اپنی شناخت قائم رکھتے ہیں۔ اگر وراثت گھل مل جاتی نا، تو آبادی میں فرق یعنی ویریشن جلدی ختم ہو جاتا، پھر ارتقاء کیسے ہوتا؟ صحیح۔ تو جین پول کا مطلب ہے کسی آبادی میں، جیسے ایک نسل کے سارے کتوں میں جتنے بھی جینز ہیں، ان کا پورا ذخیرہ۔ اب نسل کشی کرنے والا یا قدرتی انتخاب،
उसी जीन पूल पर असर डालता है। कुछ जीन्स को बढ़ाता है, कुछ को कम करता है। गोया वो जानवर के जिस्म को नहीं बल्कि पूरी नस्ल के जीन पूल को तराश रहा है। ये बहुत दिलचस्प वजाहत है। तो जब कोई खालिस नस्ल यानी पेडिग्री के कुत्ते पालता है और नस्ल को खालिस रखता है, तो वह असल में उस नस्ल के जीन पूल को दूसरी नस्लों से अलग कर रहा है, एक मजाजी जजीरे पर। बिल्कुल, वो जीन्स को मिलने से रोक रहा है। लेकिन जब कोई जानबूझकर दो नस्लों को मिलाता है, जैसे लैब्राडोर और पूडल को मिलाकर लैब्रा डूडल बना लिया, हाँ, आजकल काफी मकबूल है। जी, तो वो उन मजाजी जजीरों के बीच में पुल बना रहा है, जीन पूल्स को मिला रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात नई नस्लें किसी एक बड़ी म्यूटेशन से भी शुरू हो जाती हैं। जीन में अचानक कोई बड़ी तब्दीली आ जाए। जैसे डॉकिंस मिसाल देते हैं बैसेट हाउंड्स और डॉक्सेंट्स की। उनकी छोटी टांगें एक म्यूटेशन की वजह से हैं, एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ये इंसानों में बौनेपन की एक किस्म भी है। अच्छा, यानी एक ही म्यूटेशन ने नई नस्ल की बुनियाद रख दी। जी बिल्कुल। कुत्तों के नस्लों में जो शक्लो सूरत का इतना फर्क है, उसकी और क्या वजूहात हैं? दो और अहम तस्वुरात हैं, एलोमेट्री और न्यूटेनी। एलोमेट्री और न्यूटेनी। जी, एलोमेट्री का मतलब है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का मुख्तलिफ रफ्तार से बढ़ना। मसलन अगर खोपड़ी बढ़ रही है लेकिन नाक की हड्डियां बहुत आहिस्ता बढ़ें, तो बुलडॉग जैसा चपटा चेहरा बन जाएगा, जिससे सांस लेने में भी मसला होता है। जी, और दांतों की तरतीब में भी। और अगर नाक की हड्डियां बहुत तेजी से बढ़ें, तो बुर्ज़ोई जैसा लंबा मुंह बन जाएगा। सही। और न्यूटेनी? न्यूटनीट मतलब है कि बालिग जानवर में बचपन की खुसूसियात रह जाएं, जैसे पग नस्ल के कुत्ते हैं। उनका चपटा, गोल चेहरा, बड़ी आंखें, ये पिले जैसी होती हैं। अच्छा, वो बड़े होकर भी बच्चे जैसे लगते हैं। जी, ये न्यूटनी की मिसाल है। एक साइंसदान हैं रेमंड कोपिंगर। उन्होंने देखा कि ज्यादातर कुत्तों के पिले शुरू में एक जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दूध पीना होता है, उसके लिए छोटा मुंह ठीक है। लेकिन बड़े होते हुए ज्यादातर का मुंह लंबा हो जाता है, सिवाय पग जैसी नस्लों के जो न्यूटिनेस हैं। तो गोया बाब 2 का जो निचोड़ है वो ये है कि मस्नूई इंतखाब यानी इंसान का अपनी पसंद से नस्ल कशी करना, ये साबित करता है कि अनवा में तब्दीली की ज़बरदस्त सलाहियत है, और ये तब्दीलियां बहुत कम वक्त में, चंद सदियों या 1000 साल में भी बहुत बड़ी हो सकती हैं। जी, और ये इंतखाब जीन पूल पर काम करता है। डॉकिंस अपने कंप्यूटर प्रोग्राम बायोमॉर्फ की मिसाल भी देते हैं। हाँ, बायोमॉर्फ। इसमें सारिफ स्क्रीन पर सादा शक्लें देखता है, अपनी पसंद की शक्ल चुनता जाता है, और चंद ही नस्लों में इतनी पेचीदा, इतनी हैरानकुन शक्लें बन जाती हैं कि यकीन नहीं आता। ये सब मस्नूई इंतखाब की ताकत दिखाता है। बिल्कुल। और यहाँ से फिर अगला कदम बड़ा मंतिकी है कि अगर इंसान जो सिर्फ चंद हजार साल से ये कर रहा है, और इसका मकसद भी अक्सर सिर्फ खूबसूरती या कोई खास काम होता है, वो इतनी बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। फिर कुदरती इंतखाब जो लाखों करोड़ों साल से चल रहा है और जिसका मेयार बका और नस्ल बढ़ाना है, वो बेरहम छलनी क्या कुछ नहीं कर सकती। मस्नूई इंतखाब हमें एक तरह से कुदरती इंतखाब के अमल को और उसकी ताकत को समझने में मदद देता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमने देखा कि मस्नूई इंतखाब कैसे अनवा को बदल सकता है। ये हमें अगले मरहले के लिए तैयार करता है, कुदरती इंतखाब को समझना, जो इर्तिका का असल इंजन है। और अगले बाब में इसी पर बात होगी। अगर इंसान सदियों में भेड़िए से पग बना सकता है, तो लाखों साल की जो कुदरती कुव्वत है, उसने क्या क्या अजूबे बनाए होंगे जो आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। जी, ये सोचने की बात है। ये सवाल हमें वाकई गौर व फिक्र की दावत देता है। हम अगले ऑडियो में इसी किताब के अगले अब्वाब पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। तो पिछली निशिस्त में हमने बात की थी कि इर्तिका के बहुत लंबे टाइम स्केल्स को समझने के लिए साइंसदान चट्टानों और फॉसिल्स की उम्र कैसे मालूम करते हैं, जैसे दरख्तों के हल्के या वो रेडियो एक्टिव डेटिंग वाले तरीके, पोटाशियम ऑर्गन, कार्बन 14 वगैरह। जी हाँ, और इन तरीकों से लाखों करोड़ों साल पर फैली तब्दीलियों का अंदाजा होता है। बिल्कुल, लेकिन आज हम जरा मुख्तलिफ ज़ाविये से देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इर्तिका को हम तेजी से होते हुए भी देख सकते हैं,
شاید اپنی زندگی میں ہی؟ جی، یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے، اور آج ہم باب 5 اور 6 کی کچھ ایسی ہی مثالوں پر بات کریں گے جہاں یہ تیز رفتار ارتقاء واقعی دیکھا گیا ہے۔ اچھا، تو پہلی مثال لیتے ہیں یوگانڈا کے ہاتھیوں کی۔ وہاں 1925 سے 1958 کے بیچ جو قانونی شکار ہوتا تھا، ان ہاتھیوں کے دانتوں کا اوسط وزن کم ہوتا گیا۔ کیا یہ بس ایسے ہی تھا؟ نہیں، جو ڈیٹا ہے وہ تو صاف دکھا رہا ہے کہ وزن کم ہوا، اور اس کی سب سے سیدھی سی وضاحت یہی لگتی ہے کہ شکاری جو تھے وہ ہمیشہ بڑے دانت والے ہاتھیوں کو نشانہ بناتے تھے۔ ظاہر ہے زیادہ قیمتی ہوتے ہوں گے۔ بالکل۔ تو اس مسلسل دباؤ سے کیا ہوا؟ چھوٹے دانت والے ہاتھی زیادہ بچنے لگے اور اپنی نسل آگے بڑھانے لگے۔ یہ تو قدرتی انتخاب، نیچرل سلیکشن کی ایک کلاسیکی مثال ہے، یعنی وہ جینز جو بقا کے لیے بہتر تھے وہ آبادی میں زیادہ عام ہو گئے۔ اچھا؟ ہاں، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید خوراک وغیرہ جیسے کچھ اور عوامل بھی ہوں غیر جینیاتی، لیکن شکار کا دباؤ ایک بہت مضبوط وجہ لگتا ہے۔ یعنی ہم انسان بھی براہ راست ارتقاء پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ خیر، ایک اور بڑی زبردست مثال ہے ایڈریاٹک جزیروں کی، وہاں کی چھپکلیوں کی، پوڈارسس سیکولا۔ ہاں، وہ پوڈ مارکرو اور پوڈ کوپسٹے والی۔ جی، 1971 میں سائنسدانوں نے پوڈ کوپسٹے سے 5 جوڑے پکڑے اور انہیں پوڈ مرکرو پر چھوڑ دیا، جہاں وہ پہلے نہیں تھی۔ اور پھر کئی سال بعد، تقریباً 36 سال بعد 2008 میں جب دوسری ٹیم نے پوڈ مارکرو جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ کیا ہوا تھا؟ ان چھپکلیوں میں جو نئی جگہ پر تھیں ان میں اور جو آبائی جزیرے پر تھیں ان میں بہت واضح فرق آ چکے تھے۔ مثلاً ان کے سر بڑے ہو گئے تھے، جبڑے زیادہ مضبوط تھے۔ اچھا؟ جی، اور ان کی خوراک بالکل بدل گئی تھی۔ آبائی جزیرے والی اب بھی زیادہ کیڑے کھاتی تھیں، لیکن پوڈ مارکرو والی پودے بھی کھانے لگی تھیں۔ خوراک تو چلو سمجھ آتا ہے، شاید نئے جزیرے پر کیڑے کم ہوں، لیکن کیا جسمانی طور پر بھی کوئی فرق آیا؟ جی ہاں، اور یہی تو کمال کی بات ہے۔ پوڈ مارکرو والی چھپکلیوں کی آنتوں میں کیکل والوز نامی نئی ساختیں بن گئی تھیں۔ یہ پودوں کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور عام طور پر اس نسل میں نہیں ہوتی۔ واو، یہ تو صرف رویہ نہیں، باقاعدہ جسمانی تبدیلی ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، ان کی آبادی بھی زیادہ گھنی ہو گئی تھی اور وہ علاقے پر قبضے والا رویہ بھی چھوڑ چکی تھی، اور یہ سب کچھ صرف 37 سال میں، یعنی آپ سمجھیں کوئی 18-19 نسلوں میں۔ کمال ہے، یہ تو واقعی بہت تیز ہے۔ جی، ارتقاء کی رفتار حیران کن ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ذرا پیمانہ بدلتے ہیں، بیکٹیریا کی دنیا میں چلتے ہیں۔ رچرڈ لینسکی کا ای کولائی بیکٹیریا والا تجربہ جو 1988 میں شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ارتقاء کے مطالعے میں ایک سنگ میل ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک ہی بیکٹیریا سے 12 الگ الگ آبادیاں شروع کی۔ جی، ڈیزائن بہت سادہ مگر زبردست تھا۔ روزانہ ہر آبادی کو ایک نئے فلاسک میں ڈالتے تھے جس میں گلوکوز یعنی خوراک بہت کم ہوتی تھی۔ تو روزانہ کا چکر تھا، بڑھو، خوراک ختم، اور پھر اگلی نسل کا انتخاب۔ اور اس طرح ہزاروں نسلیں گزر گئیں۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات، وہ ہر تھوڑے عرصے بعد ہر آبادی کے نمونے فریز کرتے رہے۔ ایک طرح کا زندہ رکازی ریکارڈ بن گیا۔ زندہ رکازی ریکارڈ، زبردست۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کیا ارتقاء ہوا ان 12 آبادیوں میں؟ ارے بالکل ہوا۔ تمام 12 آبادیوں کے بیکٹیریا وقت کے ساتھ اپنے پرانے آبا و اجداد سے زیادہ فٹ ہو گئے، مطلب وہ گلوکوز کو زیادہ اچھے سے استعمال کرنے لگے، ان کا سائز بھی بڑھ گیا، حالانکہ ہر لائن میں رفتار تھوڑی الگ تھی۔ لینسکی کے گراف دیکھے ہیں میں نے، وہ کرو سا بنتا ہے، شروع میں تیزی سے بہتری، پھر آہستہ۔ جی بالکل، وہی ہائپربولک کرو۔ اچھا، ایک اور بات، کیا سب نے یہ بہتری ایک ہی جیسی جینیاتی تبدیلیوں سے حاصل کی؟ میرا خیال تو نہیں۔ آپ صحیح سمجھیں، راستے الگ الگ تھے۔ ہر آبادی میں مختلف میوٹیشنز ہوئیں، لیکن متوازی ارتقاء بھی دیکھا گیا، مطلب مختلف آبادیوں میں ایک جیسے جینز میں ملتی جلتی تبدیلیاں آئیں، جو دکھاتا ہے کہ قدرتی انتخاب کبھی کبھی ایک ہی مسئلے کا ایک جیسا حل نکالتا ہے۔ لیکن پھر ایک آبادی میں ایرا 3 میں نسل 33,000 کے پاس کچھ بہت بڑا ہوا، آبادی اچانک 6 گنا بڑھ گئی۔ جی ہاں، وہ تجربے کا سب سے ڈرامیٹک موڑ تھا۔
ہوا یہ کہ ایرا 3 کے بیکٹیریا نے اچانک سٹریٹ کو خوراک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سٹریٹ تو محلول میں ہمیشہ سے تھی، لیکن ای کولائی عام طور پر آکسیجن کی موجودگی میں اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بالکل نئی صلاحیت تھی۔ بالکل نئی میٹابولک صلاحیت۔ کیا یہ بس ایک خوش قسمت میوٹیشن تھی؟ لینسکی اور ٹیم کا خیال تھا کہ شاید نہیں۔ ان کا مفروضہ یہ تھا کہ اس کے لیے کم از کم 2 قدم لگے ہوں گے۔ ایک پہلی میوٹیشن اے جو شاید خود کوئی فائدہ نہ دیتی ہو، لیکن وہ دوسری میوٹیشن بی کے لیے راستہ بناتی ہو جو اصل میں اسٹیٹ استعمال کرنے دیتی ہے۔ اور انہوں نے اسے ثابت کیسے کیا؟ وہ فریز کیے ہوئے نمونے؟ بالکل، انہوں نے وہ زندہ رکازی ریکارڈ استعمال کیا، مختلف نسلوں کے بیکٹیریا کو دوبارہ زندہ کیا اور دیکھا کہ کس نسل کے بعد والوں میں اسٹریٹ استعمال کرنے کی صلاحیت دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور کیا ملا؟ نتائج نے دکھایا کہ وہ تیار کرنے والی میوٹیشن اے تقریباً نسل 20,000 کے آس پاس آ چکی تھی، لیکن اس کا فائدہ تب ہوا جب نسل 33,000 کے بعد میوٹیشن بی آئی۔ واہ، تو مطلب ارتقاء صرف فائدے والی تبدیلیاں جمع نہیں کرتا، بلکہ پرانی بظاہر بیکار تبدیلیوں پر بھی کچھ نیا بنا سکتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ تجربہ ارتقاء کی تخلیقی طاقت اور اس کے غیر متوقع راستے دکھاتا ہے۔ تخلیق پسندوں نے شور مچایا، لیکن لینسکی کا جواب تھا کہ بھئی ڈیٹا موجود ہے، کوئی بھی آ کر دیکھ لے۔ یہ تو واقعی براہ راست مشاہدہ ہے۔ اسی طرح اینٹی بائیوٹک مزاحمت ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں اسپتالوں میں MRSA، C.diff۔ یہ بیکٹیریا کوئی چالاک نہیں ہو رہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف قدرتی انتخاب ہے۔ جن اینٹی بائیوٹکس کا انہیں سامنا ہوتا ہے ان کے خلاف مزاحمت والی نسلیں بچ جاتی ہیں۔ یہ ہمیں ڈاکٹر کے کلینک والے پیمفلٹ کی یاد دلاتا ہے۔ قدرتی انتخاب کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں ایک اور کلاسک مثال کی طرف لاتا ہے، جان اینڈلر کا ٹرینیڈاڈ میں گپی مچھلیوں پر کام۔ ہاں، وہ رنگ برنگی مچھلیاں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ جہاں شکاری زیادہ تھے وہاں نر گپیاں پھیکے رنگ کی تھیں تاکہ چھپ سکیں، اور جہاں شکاری کم تھے وہاں نر زیادہ شوخ رنگوں والے تھے تاکہ مادہ کو متوجہ کر سکیں۔ یعنی بقا اور افزائش نسل کے بیچ ایک توازن۔ بالکل، اور اینڈلر نے صرف دیکھا نہیں بلکہ تجربہ کیا۔ گرین ہاؤس میں تالاب بنائے، کچھ میں موٹی بجری، کچھ میں باریک، اور پھر شکاری ڈالے، کچھ میں کوئی نہیں، کچھ میں کمزور شکاری، کچھ میں طاقتور۔ تو نتائج وہی آئے جو انہوں نے ندیوں میں دیکھے تھے۔ بالکل وہی۔ جہاں شکاری نہیں تھے، نر مچھلیوں پر دھبے زیادہ ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، یعنی مادہ کی پسند غالب آ گئی۔ جہاں طاقتور شکاری تھے، دھبے کم ہو گئے تاکہ بچ سکیں۔ اور دھبوں کا سائز بھی۔ ہاں، یہ بھی دلچسپ تھا۔ شکاریوں کی موجودگی میں دھبوں کا سائز بجری کے سائز جیسا ہو گیا چھپنے کے لیے، لیکن جہاں شکاری نہیں تھے وہاں دھبے زیادہ بڑے اور نمایاں ہو گئے مادہ کو دکھانے کے لیے۔ اور انہوں نے اسے اصلی ندیوں میں بھی کیا۔ جی ہاں، ایک ندی سے پھیکے رنگ کی گپیاں لیں جہاں شکاری زیادہ تھے، اور انہیں ایک ایسی ندی میں چھوڑا جہاں شکاری نہیں تھے۔ صرف 2 سال میں اس نئی آبادی کے نر زیادہ رنگین ہو گئے۔ صرف 2 سال میں؟ یہ کہ ارتقاء ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں باب 6 کی طرف، رکازی ریکارڈ اور وہ گمشدہ کڑیاں والا معاملہ۔ یہ اعتراض تو بہت سننے میں آتا ہے کہ جی فوسل ریکارڈ میں تو خلا ہے۔ جی، اور یہ بات تکنیکی طور پر درست بھی ہے کہ ریکارڈ مکمل نہیں ہے۔ مجھے وہ جاسوسی کیمرے والی مثال بہت اچھی لگی کہ اگر ویڈیو میں گیپ ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جرم ہوا ہی نہیں۔ بالکل وہی بات ہے۔ فوسل بننا خود ایک بہت بہت نایاب واقعہ ہے۔ اربوں جاندار مرتے ہیں، ان میں سے کچھ کے نشان پتھر بنتے ہیں اور ان میں سے کچھ ہمیں ملتے ہیں، خاص طور پر نرم جسم والے جیسے کیچوئے، جیلی فش۔ ان کا ریکارڈ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو خلا کا ہونا تو لازمی ہے۔ جی، اہم سوال یہ نہیں کہ خلا ہیں یا نہیں، اہم سوال یہ ہے کہ جو فاسلز ملتے ہیں کیا وہ ایک ترتیب میں ہے، کیا وہ ارتقاء کے نظریے کے مطابق ہے۔ اور JBS ہیلڈن کا وہ چیلنج یاد ہے کہ اگر پری کیمبرین چٹانوں میں یعنی بہت پرانی چٹانوں میں خرگوش کا فاسل مل جائے تو ارتقاء غلط ثابت ہو جائے گا۔ اور آج تک ایسا نہیں ہوا۔ فاسلز ایک متوقع ترتیب میں ہی ملتے ہیں، مچھلیاں پہلے، پھر ایمفیبینز، پھر ریپٹائل، پھر مامالیہ اور پرندے۔ جہاں تک کیمبرین دھماکے کا تعلق ہے، یعنی جب بہت سارے جانوروں کے گروہ اچانک ریکارڈ میں نظر آنے لگے، کیا وہ ارتقاء کے خلاف دلیل ہے؟ نہیں، اسے ارتقاء کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔
شاید اس سے پہلے جاندار چھوٹے تھے یا نرم جسم کے تھے، یا شاید اسی وقت سخت خول یا ہڈیاں بنانے کی صلاحیت پیدا ہوئی جس سے فوسل بننا آسان ہو گیا۔ یا کوٹ مائننگ بہت ہوتی ہے، یعنی سائنسدانوں کے جملے سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور گمشدہ کڑی کی اصطلاح یہ خاص طور پر انسان اور بندر کے درمیان والی کڑی کے لیے بہت استعمال ہوئی ہے۔ پل ڈاؤن مین والا دھوکہ بھی تھا۔ ہاں، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ہمارے پاس انسانی ارتقاء کی درجنوں عبوری شکلوں کے فوسلز ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چمپینزی، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے آبائی فوسلز بہت کم ملے ہیں۔ تو وہ فرونکی یعنی مینڈک بندر یا کروکوڈک یعنی مگرمچھ بطخ والی باتیں؟ وہ بالکل لغو ہیں۔ ارتقاء ایسے نہیں ہوتا کہ آج کی ایک نو آج کی دوسری نو میں بدل جائے۔ یہ ایک درخت کی طرح ہے، شاخ در شاخ، جو ایک مشترکہ جد سے نکلتی ہیں۔ ہم یہ نہیں ڈھونڈ رہے کہ بندر نے انسان کو جنم دیا ہو، بلکہ ہم وہ مشترکہ جد ڈھونڈ رہے ہیں جس سے انسان اور بندر دونوں نکلے ہوں۔ یہ شاید اس قرآن خیال سے آتا ہے، عظیم زنجیر ہستی، کہ جاندار ایک سیڑھی پر ہیں نیچے سے اوپر تک۔ جی، اور وہ تصور بالکل غیر ارتقائی اور غلط ہے۔ ارتقاء سیڑھی نہیں، جھاڑی ہے۔ کسی جانور کو دوسرے سے اعلیٰ یا ادنا کہنا بے معنی ہے۔ کس بنیاد پر؟ کیا وہ ایک دوسرے سے نکلے ہیں؟ کیا وہ جٹ سے زیادہ ملتے ہیں؟ کیا وہ زیادہ ذہین ہے؟ کیا وہ انسان جیسے ہیں؟ کیا وہ زیادہ کامیاب ہے؟ کوئی بھی پیمانہ ایک سیدھی لکیر نہیں بناتا۔ اسی لیے آکیوپیٹرکس کو بھی اکثر ریپٹائل اور پرندے کے درمیان کی کڑی کہا جاتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بہت سادہ بات ہے۔ کلیڈسٹکس کے مطابق پرندے خود ڈائناسورز کی ہی ایک شاخ ہیں۔ تکنیکی طور پر تو رینگنے والے جانور ریپٹائلز کا گروپ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک پرندوں کو شامل نہ کریں۔ اچھا، جی، اگر ڈائناسورز کی باقی شاخیں آج زندہ ہوتیں تو شاید پرندے اتنے خاص نہ لگتے اور آرکیوپیٹرکس بس ایک اور پروں والا ڈائناسور ہوتا۔ اب تو ہمیں اور بھی بہت سے پروں والے ڈائناسور ملے ہیں۔ چلیں اب کچھ بڑی تبدیلیوں کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پانی سے خشکی پر آنا، یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ سانس لینا، وزن سنبھالنا، چلنا۔ ہاں، لیکن یہاں بھی پہلا نقطہ یہ ہے کہ مچھلی کوئی ایک چیز نہیں۔ خشکی کے سارے جانور دراصل مچھلیوں کے خاص گروپ لوب فنڈ فشز سے زیادہ قریبی ہیں۔ آج ان کی مثالیں ہیں لنگ فش اور سیلیکانت۔ سلیکانت تو وہ ہے نا جسے معدوم سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، 1938 میں ملی تھی، سنسنی پھیل گئی تھی۔ لیکن یاد رہے، ہم آج کی لنگ فش یا سیلیکانت کی اولاد نہیں، بلکہ ماضی میں ان کے ساتھ مشترکہ جد رکھتے تھے۔ تو وہ کون سے فوسلز ہیں جو اس پانی سے خشکی والے گیپ کو بھرتے ہیں؟ کئی اہم ہیں۔ یوستھینوپٹرون ایک مچھلی تھی، لیکن اس کے پنکھوں میں وہ ہڈیوں کا پیٹرن تھا جو ہمارے بازوؤں اور ٹانگوں میں ہے۔ پھر ایکانتوسٹیگا اور اکتھیوسٹیگا ملے جو بالکل ایمفیبین جیسے تھے، انگلیاں تھیں ان کی 8 اور 7 انگلیاں۔ جی، لیکن ان میں مچھلیوں والی خصوصیات بھی تھیں۔ شاید زیادہ تر پانی میں رہتے تھے پر خشکی پر گھس سکتے تھے۔ اور پھر آئی ٹکٹیلا کی باری، جسے نیل شوبن کی ٹیم نے باقاعدہ منصوبہ بنا کر تلاش کیا۔ ٹکٹالک واقعی ایک کمال کی دریافت ہے۔ بالکل ویسی ہی درمیانی شکل جس کی پیشگوئی کی جا رہی تھی۔ سر مگرمچھ جیسا، گردن تھی جو مچھلیوں میں نہیں ہوتی، مضبوط پسلیاں، لیکن پیچھے مچھلی جیسی دم اور پنکھ۔ اور اس کے بازو جیسے پنکھوں میں کلائی اور کوہنی بننے لگی تھی۔ بالکل، یہ پانی اور خشکی کے جانوروں کے بیچ ایک بہترین ٹرانزیشنل فارم ہے۔ یہ صرف ایک خلا نہیں بھرتا، یہ نظریہ ارتقاء کی پیشگوئی کی طاقت دکھاتا ہے۔ یہ تو ہوئی پانی سے خشکی کی کہانی، لیکن ارتقاء الٹا بھی چلا۔ خشکی کے جانور واپس پانی میں گئے، ویل، ڈالفن، سیل، سمندری کچھوے۔ ویل کا ارتقاء تو اب بہت ہی واضح ہے۔ مولیکولر ڈیٹا کہتا ہے ان کے قریبی رشتہ دار دریائی گھوڑے ہیں، ہپوز۔ ہپو؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، اور فاسلز اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پاکستان سے ملا پیکیسیٹس، بھیڑیے جیسا جانور، پانی کے قریب رہتا تھا۔ پھر ایمبیولوسیٹس، چلنے والی وھیل، جس کے بڑے پچھلے پیر تھے، تیر بھی سکتا تھا۔ پھر رودھوسیٹس، پھر بیزلوسورس۔ ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے پیر چھوٹے ہوتے گئے، اگلے بازو فلپرز بن گئے، دم تیرنے کے لیے چپٹی ہو گئی۔ پورا سلسلہ موجود ہے۔ اور سمندری گائے
مینیٹیز ڈوگونگس، سائرینینس، ان کا تعلق ہاتھیوں سے ہے؟ جی ہاں، اور ان کے لیے بھی جمائکا سے پیزو سائرین ملا ہے، چلتا پھرتا مینیٹی، کھوپڑی مینیٹی جیسی پر چاروں ٹانگیں چلنے کے قابل۔ حال ہی میں وہ پوئیجلا ڈارونی بھی ملا ہے جو سیل اور سی لائنز پینیپیڈز کے گیپ کو پر کرتا ہے۔ بالکل، ابتدائی پنیپیڈ پنجے جھلی دار تھے، فلپرز نہیں تھے، شاید میٹھے پانی میں اودبلاؤ کی طرح رہتا تھا۔ خشکی سے پانی کی طرف واپسی کی ایک اور مثال۔ آخر میں کچھوے، ٹرٹلز اور ٹارٹرائزز کی بات، ان کا خول کیسے بنا؟ یہ بھی بڑا سوال رہا ہے۔ کچھووں میں بھی نئی دریافتیں ہوئی ہیں۔ چین سے ملا ہے اوڈونٹوشیلس، تقریباً 22 کروڑ سال پرانا۔ اس کے دانت تھے۔ دانت آج کے کچھووں کے تو نہیں ہوتے؟ جی، اور سب سے اہم، اس کا خول آدھا تھا۔ پیٹ پر پلیٹ تھی، پلاسٹرون، لیکن پشت پر کیراپیس نہیں تھا۔ آدھا خول نیچے سے حملہ کرنے والے شکاریوں سے بچنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے، لیکن اوڈونٹوشیلس نے ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ کیا خول پانی میں بنا، پہلے نیچے پھر اوپر، یا اوڈونٹوشیلس خشکی کے کچھوے کی نسل سے تھا جو پانی میں گیا اور پشت کا خول گنوا بیٹھا؟ اس میں وہ پروگینوشیلس اور پیلیوشیلسس کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ وہ تو اس کے بعد کے ہیں، پر ان کے خول مکمل تھے اور وہ خشکی پر رہتے تھے۔ ہاں، وہ معاملے کو اور پیچیدہ بناتے ہیں۔ تو اب کم از کم 3 کہانیاں ممکن ہیں۔ خول خشکی پر بنا، اوڈونٹوشیلس پانی میں جا کر کیراپس کھو بیٹھا۔ 2، خول پانی میں بنا اور پروگینوشیلس والے بعد میں خشکی پر آئے۔ 3، یا شاید کچھووں کی تاریخ میں خشکی اور پانی کے درمیان کئی بار آنا جانا ہوا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کچھ آبی کچھوے خشکی پر گئے، پھر کچھ واپس پانی میں، اور پھر کچھ دوبارہ خشکی پر۔ یہ بھی ایک امکان ہے۔ فائنوجینیٹک ٹریز کی بنیاد پر کچھ سائنسدان یہی سمجھتے ہیں۔ ابھی حتمی جواب نہیں ہے۔ واؤ، کچھووں کی کہانی تو کافی الجھی ہوئی ہے۔ بالکل، اور یہی تو ارتقاء کی خوبصورتی ہے۔ یہ سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ پیچیدہ ہے، غیر متوقع ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ارتقاء صرف لاکھوں سالوں کا کھیل نہیں، اسے ہم تیز رفتاری سے ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں، چھپکلیوں میں، بیکٹیریا میں، گپیوں میں۔ جی ہاں۔ اور فوسل ریکارڈ اگرچہ ادھورا ہے، پھر بھی ٹکٹیلک، ویل کے آباؤ اجداد، اوڈونٹوچیلس جیسی درمیانی کڑیوں سے بھرا پڑا ہے جو تبدیلی کا ثبوت ہے۔ گمشدہ کڑی کا تصور اکثر غلط فہمی پر مبنی ہے۔ بالکل۔ ارتقاء ایک شاخ در شاخ پھیلتا درخت ہے، اور یہ کہانیاں، خاص طور پر کچھووں والی، دکھاتی ہیں کہ یہ راستے کتنے متنوع اور بعض اوقات حیران کن ہو سکتے ہیں۔ جانور ماحول بدلنے پر اپنی سمت بدل سکتے ہیں۔ ہمیں زندگی کی تاریخ کو ایک سادہ کہانی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی، بلکہ ایک پیچیدہ تحقیق جو ابھی جاری ہے۔ اگلی نشست میں ہم ارتقاء کے ثبوتوں کی ایک اور قسم پر بات کریں گے، شاید مولیکولر ڈیٹا یا انسانی ارتقاء پر زیادہ تفصیل سے۔ ہم اپنی یہ تحقیق اگلے باب کے مواد کے ساتھ اگلی آڈیو میں جاری رکھیں گے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے انسانی ارتقاء کے جو فوسل ثبوت ہیں ان پر بات کی تھی، وہ نشانات جو پتھروں میں رہ گئے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم اسی کہانی کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنے والے ہیں۔ اچھا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو فوسل ریکارڈ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا بدلا، وہ اس بنیادی عمل سے کیسے جڑتا ہے جس سے کوئی بھی پیچیدہ جسم بنتا ہے، جیسے ہمارا جسم۔ یعنی ہم غوطہ لگائیں گے ایمبریولوجی، یا جسے جنینیات کہتے ہیں، اس کی دنیا میں۔ زبردست موضوع ہے۔ ہاں، اور آج کی جو ہماری معلومات ہیں وہ ایمبریولوجی اینڈ دی ایوولوشن آف فارم نامی کتاب کے باب 7 اور 8 سے لی گئی ہیں۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک ایمبریو کیسے بنتا ہے، اور یہ سمجھ ہمیں کیسے مدد دیتی ہے کہ فوسلز میں جو لاکھوں سال کا سفر نظر آتا ہے وہ کیسے ممکن ہوا۔ بالکل، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، فوسلز ہمیں دکھاتے ہیں کہ تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہڈیاں بدل گئیں، ٹھیک ہے، دماغ بڑا ہو گیا۔ جی، لیکن ایمبریولوجی ہمیں سمجھاتی ہے کہ وہ عمل کیا ہے جس کے ذریعے ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ گویا فوسلز تاریخ کا خلاصہ ہے۔ اور ایمبریولوجی وہ مشینری ہے۔ بالکل، جو اس تاریخ کو لکھتی ہے۔ تو آج ہم یوں سمجھیں کہ باب 7 کے اختتام سے جو فوسلز پر تھا، باب 8 کی طرف جائیں گے جو ایمبریو بننے کے عمل پر ہے۔ ٹھیک ہے،
تو آئیے پہلے ذرا پچھلی گفتگو اور باب 7 کے اختتام سے جوڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ انسانی ارتقاء کا جو فوسل ریکارڈ ہے اس میں اگرچہ کبھی کبھی شور مچتا ہے کہ گمشدہ کڑی مل گئی، ہاں وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل کہانی جو ہے وہ تدریجی تبدیلی کی ہے۔ ہمیں آسٹریلوپیتھیکس سے ہومو ہیبلس، پھر ہومو ارگیسٹر یا اریکٹس جیسے وہ مشہور ترکانہ بوائے تھا، جی جس کا دماغ کافی بڑا تھا، بالکل نمایاں طور پر بڑا تھا، اور پھر آخرکار ہومو سیپینز تک ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ اور یہاں نا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو نام ہے آسٹریلوپیتھیکس بامقابلہ ہومو یا پھر ہومو ہیبلس بامقابلہ ہومو روڈولفینسس، یہ اصل میں سائنسدانوں کی اپنی سہولت کے لیے بنائی گئی کیٹیگریز ہیں۔ اچھا، حقیقت میں یہ ایک بہاؤ ہے، ایک تسلسل ہے۔ اس کی مثال یوں لیں کہ جیسے قانون کہتا ہے نا کہ 18 سال کا شخص ووٹ ڈال سکتا ہے۔ جی اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو شخص 17 سال اور 364 دن کا ہے وہ اس شخص سے جو 18 سال اور 1 دن کا ہے حیاتیاتی طور پر کوئی بالکل ہی مختلف مخلوق ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ جو سرحدیں ہمیں دھندلی نظر آتی ہیں نا، یہ ارتقاء کی کمزوری نہیں ہے، یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعی ایک بتدریج مسلسل عمل تھا۔ ماخذ میں وینڈی رائٹ کے انٹرویو کا بھی ذکر ہے، جو ایک مثال ہے کہ کیسے بعض اوقات لوگ اتنے ٹھوس ثبوت کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ باب 7 کے بالکل آخر میں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی تھی جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کیا، وہ یہ کہ ایک نوزائیدہ چمپینزی کی کھوپڑی اور ایک بالغ چمپینزی کی کھوپڑی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نوزائیدہ چمپینزی کی کھوپڑی کافی حد تک انسان جیسی لگتی ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے اس طرف کہ ارتقاء کیسے کام کر سکتا ہے۔ یہ صرف نئی چیزیں بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ پرانی چیزوں کی جو نشو و نما ہے اس کے وقت کو، اس کی ٹائمنگ کو بدلنے کا نام بھی ہے۔ اچھا، یعنی رفتار بدلنا۔ رفتار یا دورانیہ بدلنا، اس عمل کو نیوٹینی کہتے ہیں، یعنی بچپن یا جوانی کی خصوصیات کا بالغ ہونے تک برقرار رہنا۔ شاید انسانی ارتقاء میں ایسا ہی کچھ ہوا ہو کہ ہم بعض حوالوں سے اپنے آباء و اجداد کے بچوں جیسے ہیں، واہ! اور یہیں سے، اسی نقطے سے ہم سیدھا ایمبریولوجی کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، وہ عمل جو بتاتا ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ زبردست۔ تو اب آتے ہیں ایمبریولوجی پر۔ وہ مشہور سائنسدان JBS ہلڈین کا ایک قصہ ہے نا، جی سنا ہے۔ کہ خاتون نے ان سے پوچھا کہ بھئی میں کیسے مان لوں کہ اربوں سال میں ایک خلیے سے اتنا پیچیدہ انسان بن گیا؟ تو ہالڈین نے کہا، محترمہ آپ نے تو خود یہ کمال صرف 9 مہینوں میں کر دکھایا ہے۔ ہاں بالکل، کیا جواب تھا۔ تو یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ارتقاء جسموں کو شکل دیتا ہے تو لازماً اسے جسم بنانے کے طریقے کو بھی شکل دینا ہوگا، یعنی ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ کو۔ بالکل، تاریخی طور پر اس بارے میں 2 بڑے نظریات تھے۔ ایک تھا پری فارمیشنزم، یعنی یہ خیال کہ انڈے یا سپرم میں ایک ننھا سا مکمل بنا ہوا انسان جسے ہومونکولس کہتے تھے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، بس اسے بڑا ہونا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے سے بنایا؟ جی، لیکن یہ نظریہ زیادہ چلا نہیں، اس میں کئی مسائل تھے۔ مثلا وراثت صرف ایک والدین سے کیوں نہیں آتی، اور پھر یہ کہ ہر ننھے انسان کے اندر ایک اور ننھا انسان اور اس کے اندر ایک اور، یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جاتا۔ ہاں، یہ تو عجیب بات ہے۔ دوسرا نظریہ جو آج ہم مانتے ہیں وہ ہے ایپیجینیسس، یعنی جاندار ایک سادہ غیر متشکل حالت سے شروع ہوتا ہے اور پھر بتدریج رفتہ رفتہ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نشوونما جو ہے وہ کسی نقشے یا بلو پرنٹ پر عمل کرنے جیسی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ DNA کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو ہم جسم کو دیکھ کر اس کا DNA شاید دوبارہ بنا سکتے، جو ہم نہیں کر سکتے۔ صحیح، DNA کو آپ ایک ترکیب یا ریسیپی یا کمپیوٹر پروگرام کی طرح سمجھیں جو خودکار طور پر عمل میں آتا ہے۔ اسے سیلف اسمبلی کہتے ہیں۔ سیلف اسمبلی، خودکار تعمیر؟ جی، اس کا فرق کیسے سمجھیں؟ جیسے ایک آرکیٹیکٹ پہلے عمارت کا پورا نقشہ بناتا ہے، پھر مزدور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اوپر سے نیچے یعنی ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جیسے دیمک اپنا گھڑوندا بناتی ہے یا ایک ایمبریو اپنا جسم بناتا ہے، یہ نیچے سے اوپر یعنی باٹم اپ خود بخود بنتا ہے، کسی ایک مرکزی کنٹرول کے بغیر۔ اچھا، بغیر کنٹرول کے کیسے؟ اس کی ایک شاندار مثال وہ سٹارلنگ پرندوں کے غول کی کمپیوٹر سیمولیشن ہے، بوائڈز۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں پرندے کیسے ایک ساتھ اڑتے ہیں۔
جی ہاں، وہ حیرت انگیز طور پر منظم لگتے ہیں۔ بالکل، حیرت انگیز طور پر منظم، ایک ساتھ مڑتے ہیں، شکلیں بدلتے ہیں، کوئی ایک رہنما نہیں ہوتا، کوئی کوریوگرافر نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ یہ اس لیے ممکن ہے کہ ہر پرندہ صرف چند بہت ہی سادہ مقامی اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ مثلا اپنے قریب ترین پڑوسیوں سے مناسب فاصلہ رکھو، ان کی اوسط سمت میں اڑو، ان کی اوسط رفتار سے چلو، بس۔ صرف یہ 3 اصول؟ بنیادی طور پر ہاں۔ ان سادہ مقامی اصولوں سے پورے غول کا وہ پیچیدہ منظم رویہ خود بخود ابھرتا ہے۔ ایمبریولوجی بھی بڑی حد تک ایسی کام کرتی ہے۔ خلیے یعنی سیلز وہ مقامی اصولوں پر عمل کرتے ہیں اور پیچیدہ ساختیں خود بخود وجود میں آ جاتی ہیں۔ اسمبلی ایمبریو میں کیسے کام کرتی ہے؟ ہم عام زندگی میں چیزیں بناتے ہیں، مجسمہ بناتے ہیں تو پتھر تراشتے ہیں، کپڑے سیتے ہیں تو کاٹ کر جوڑتے ہیں، کار بناتے ہیں تو پرزے جوڑتے ہیں۔ یہ مثالیں تو شاید پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتی۔ صحیح کہا آپ نے، یہ مثالیں پوری طرح فٹ نہیں ہوتی۔ ایک بہتر مثال شاید وائرس کی ہے۔ کچھ وائرس جیسے ٹوبیکو موزیک وائرس TMV ہے، اچھا۔ وہ اپنا بیرونی خول جسے کیپسڈ کہتے ہیں بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پروٹین کے ٹکڑوں کا استعمال کرتے ہیں جنہیں کیپسومرز کہتے ہیں۔ یہ ٹکڑے نہ خود بخود صرف اپنی کیمیائی ساخت اور ایک دوسرے کے لیے جو کشش ہوتی ہے اس کی بنیاد پر جڑ کر ایک خاص شکل بنا لیتے ہیں، جیسے ایک بہت پیچیدہ جیومیٹریکل شکل ہوتی ہے آئیکوساہیڈرون۔ خود بخود جڑ جاتے ہیں؟ جی بالکل ایسے جیسے لیگو کی اینٹیں ہوں جن میں میگنیٹ لگے ہوں اور وہ خود بخود جڑ کر ایک کھلونا بنا لیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوا مالیکولر لیول پر خود کار جوڑنا۔ ٹیشوز کی سطح پر یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک اور بہت خوبصورت مثال ہے اوریگامی کی، کاغذ موڑنے کا فن۔ اوریگامی؟ جی، جسے ایمبریولوجسٹ لیوس والپرٹ نے استعمال کیا۔ ماخذ میں ایک چائنیز جنک یعنی ایک قسم کی کشتی کا کاغذی ماڈل بنانے کی مثال دی گئی ہے۔ آپ کاغذ کے ایک چوکور ٹکڑے سے شروع کرتے ہیں اور صرف طے کرنے کے چند اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس دوران کئی دلچسپ درمیانی شکلیں جیسے ایک کیٹامرن یا 2 ڈھکنوں والا ڈبہ وہ خود بخود بنتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخر میں کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ آپ کسی نقشے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، صرف اصولوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمبریولوجی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ خلیوں کی چادریں ہوتی ہیں، وہ طے ہوتی ہیں، اندر کی طرف دھستی ہیں۔ 2 بہت اہم عمل ہیں۔ ایک ہے گیسٹرولیشن، جب بنیادی جرم لیئرز بنتی ہیں۔ وولپرٹ نے اسے مذاقن کہا تھا آپ کی زندگی کا سب سے اہم وقت۔ اچھا۔ اور دوسرا ہے نیورولیشن، جس میں ایک نالی بنتی ہے جو بعد میں ہماری ریڑھ کی ہڈی اور دماغ بناتی ہے۔ یہ سب بنیادی طور پر طے کرنے کے یعنی فولڈنگ کے عمل ہیں۔ لیکن ایک ایمبریو کے پاس تو کاغذ موڑنے کے لیے ہاتھ نہیں ہوتے، یہ طے کیسے لگتی ہیں؟ زبردست سوال۔ اس کا جواب ہے پھولتی اوریگامی یا آٹو اوریگامی۔ آٹو اوریگامی؟ جی، تصور کریں کہ کاغذ کے مختلف حصے مختلف رفتار سے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ حصے تیزی سے پھیل رہے ہیں، کچھ آہستہ۔ تو اس غیر مساوی پھیلاؤ یعنی ڈیفرینشل گروتھ کی وجہ سے کاغذ خود بخود مڑنا اور طے ہونا شروع ہو جائے گا، ہے نا؟ ہاں، بات تو سمجھ آتی ہے۔ ایمبریو میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ خلیے مختلف رفتار سے تقسیم ہوتے ہیں اور مقامی اصولوں کی بنیاد پر حرکت کرتے ہیں۔ اس سے ٹشو کی چادروں میں کھچاؤ اور دباؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ خود بخود طے ہو جاتی ہیں۔ جارج آسٹر نے کمپیوٹر ماڈل سے یہ دکھایا بھی ہے۔ اچھا، یعنی کمپیوٹر نے بھی یہ کر دکھایا؟ ہاں، آسٹر کا ماڈل بہت سادہ تھا۔ اس نے خلیوں کو ایک چپٹی سطح پر دائرے میں رکھا جن کے اندر لچکدار دھاگے تھے، مائکرو فلامنٹس۔ کچھ دھاگے سکڑ سکتے تھے۔ جب انہوں نے ایک خلیے کو سکڑنے کا اشارہ دیا تو اس سے ایک لہر پیدا ہوئی جس نے پورے دائرے کو خود بخود اندر کی طرف دھنسا دیا، بالکل گیسٹرولیشن کی طرح۔ ارے واہ! اور تھوڑی سی تبدیلی سے یہی ماڈل ایک نالی کو بنتے ہوئے بھی دکھا سکتا تھا، جیسے نیورولیشن میں ہوتا ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ پیچیدہ شکلیں بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی پیچیدہ نقشہ ہو، بلکہ سادہ مقامی اصول ہی کافی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ٹیشوز کی تہہ بندی، لیکن یہ مقامی اصول تو شاید اور بھی جگہوں پر کام کرتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں اربوں اعصابی خلیے ہیں، نیورونز۔ جی ہاں، ان کے لمبے لمبے دھاگے ایکسونز وہ بالکل صحیح جگہ پر اپنے صحیح ہدف تک کیسے پہنچتے ہیں؟ یہ تو شہر میں بغیر نقشے کے صحیح پتے پر پہنچنے جیسا لگتا ہے۔ بالکل، اور اس کا جواب بھی مقامی اصولوں میں ہی ہے۔ راجر سپیری نے مینڈکوں پر کچھ کلاسک تجربات کیے تھے۔ مینڈکوں پر؟ جی،
ایک تجربے میں اس نے مینڈک کی پیٹھ سے جلد کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کے پیٹ پر لگا دیا اور پیٹ کا ٹکڑا پیٹھ پر الٹ دیا؟ جی الٹ دیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ جب مینڈک کی پیٹھ پر لگے اصل میں پیٹ والے ٹکڑے کو چھیڑا جاتا تو مینڈک اپنی ٹانگ سے اپنے پیٹ کو کھجلانے کی کوشش کرتا، نہ کہ پیٹھ کو۔ کمال ہے، یعنی اعصاب کو پتا تھا کہ وہ اصل میں کہاں سے آئے ہیں؟ انہیں اپنی پرانی جگہ یاد تھی؟ ہاں، ایک طرح سے۔ سپیری نے کیمو ایفینٹی کا نظریہ پیش کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑھتے ہوئے اعصابی ریشے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے کیمیائی سگنلز کو سونگھتے ہیں۔ سونگھتے ہیں؟ جی، فگریٹیولی سپیکنگ۔ گویا ہر ہدف کی ایک خاص خوشبو ہے اور ہر اعصابی ریشہ اپنی مطلوبہ خوشبو کو پہچانتا ہے۔ پھر سے کوئی مرکزی نقشہ نہیں، صرف مقامی کیمیائی پہچان۔ اچھا۔ اسی طرح خلیوں کو آپس میں جوڑنے والے مالیکیولز بھی ہوتے ہیں جنہیں کیڈہیرنس کہتے ہیں۔ یہ خاص قسم کی گوند کی طرح ہوتے ہیں۔ بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم صرف اپنی ہی جیسی دوسری قسم سے جڑکی ہے۔ یہ بھی خودکار اسمبلی میں مدد دیتا ہے، جیسے صحیح ٹیم کے کھلاڑی ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ تو یہ مقامی اصول جیسے مختلف رفتار سے بڑھنا، کیمیائی سگنلز کو سونگھنا یا خاص قسم کی گوند سے چپکنا، ان سب کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ آخر یہ ہدایات کہاں سے آتی ہیں؟ اب ہم پہنچے ہیں کہانی کے بالکل مرکز میں، جینز۔ جینز؟ جی، جینز بنیادی طور پر پروٹین بنانے کی ترکیبیں ہیں۔ پروٹین ایمینو ایسڈ نامی چھوٹے مالیکیولز کی لمبی زنجیریں ہوتی ہیں، اور یہاں پھر سے آٹو اوریگیمی کا کمال آتا ہے۔ پروٹین میں بھی؟ جی ہاں، تو پروٹین کی زنجیر صرف اپنے امینو ایسڈز کی ترتیب کی وجہ سے خود بخود ایک خاص پیچیدہ سہجویتی شکل میں طے ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک ہار ہو جس کے کچھ منکوں میں میگنیٹس لگے ہوں۔ اگر آپ اسے ہلائیں تو وہ خود ہی کھنچ کر ایک خاص گچھے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اچھا، تو یہ خود ہی اپنی شکل بنا لیتی ہے، اور یہ شکل اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ پروٹین کی شکل اس کا کام طے کرتی ہے۔ بہت سے پروٹین انزائمز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انزائمز کیٹلسٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ کیمیائی تعاملات یعنی کیمیکل ریاکشنز کو اربوں گنا تیز کر دیتے ہیں، خود تبدیل ہوئے بغیر۔ اربوں گنا؟ جی، اور وہ بہت مخصوص ہوتے ہیں۔ سوچیں، ایک کیمسٹری لیب میں آپ کو مختلف کیمیکلز الگ الگ بوتلوں میں رکھنے پڑتے ہیں تاکہ غلط ریاکشن نہ ہو جائے۔ صحیح۔ لیکن خلیے کے اندر تو سب کچھ ایک سوپ میں ملا ہوتا ہے، پھر بھی صحیح ریاکشن ہی ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ریاکشن کے لیے خاص انزائم ہوتا ہے۔ انزائم کی سطح پر ایک خاص جگہ ہوتی ہے جسے ایکٹیو سائٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک ساکٹ کی طرح ہوتی ہے جس میں صرف ایک خاص شکل کا مالیکیول ہی فٹ ہو سکتا ہے، بالکل جیسے ایک خاص تالے میں خاص چابی لگتی ہے یا ایک خاص پلگ خاص ساکٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ جب صحیح مالیکیول فٹ ہوتا ہے تبھی ریاکشن ہوتا ہے۔ اچھا، تو ارتقا کے لیے یہ بہت اہم ہوگا پھر، چھوٹی سی تبدیلی بھی؟ بالکل۔ اگر جین میں معمولی سی تبدیلی آئے جس سے پروٹین کی شکل تھوڑی بدل جائے اور ایکٹیو سائٹ میں مالیکیول پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے فٹ ہونے لگے تو وہ انزائم زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن قدرتی انتخاب ایسے چھوٹے فائدوں کو بھی چن سکتا ہے اگر وہ جاندار کی بقا یا نسل بڑھانے میں ذرا سی بھی مدد دیں۔ تو اب ہم پوری کڑی جوڑ سکتے ہیں۔ جینز وہ ایمینو ایسڈ کی ترتیب طے کرتے ہیں۔ جی، یہ ترتیب پروٹین کی خودکار تہبندی اور شکل طے کرتی ہے۔ بالکل یہ شکل انزائم کا کام طے کرتی ہے کہ وہ کتنا مؤثر ہے۔ صحیح۔ انزائم خلیے کی کیمسٹری کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیمسٹری خلیے کے رویے کو کنٹرول کرتی ہے، جیسے وہ کیسے حرکت کرے گا، کتنی تیزی سے تقسیم ہوگا۔ ہاں، اور خلیوں کا یہ سارا رویہ مل کر ایمبریو کی نشو و نما یعنی وہ خودکار اسمبلی اس کو چلاتا ہے۔ واہ! تو قدرتی انتخاب اصل میں ان جینز پر اثر انداز ہوتا ہے جو ایسے جسم بنانے میں مدد کرتے ہیں جو اپنے ماحول میں زیادہ کامیاب ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے، یہی پورا سلسلہ ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی ہے، اگر جسم کے تمام خلیوں میں ایک جیسے جینز ہوتے ہیں تو پھر وہ اتنے مختلف کیسے بن جاتے ہیں؟ کوئی خلیہ پٹھے کا بن جاتا ہے، کوئی جلد کا، کوئی دماغ کا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک اور بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب اکثر غیر متناسب خلیے کی تقسیم یعنی اے سیمیٹرک سیل ڈویژن میں ملتا ہے۔ غیر متناسب تقسیم؟ جی، جب ایک خلیہ تقسیم ہو کر بو بنتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے اندر موجود جو مالیکیول ہیں، پروٹین، کیمیکلز وغیرہ، جینز تو ایک جیسی ہی کاپی ہوتے ہیں، وہ دونوں نئے بننے والے خلیوں میں بالکل برابر تقسیم ہوں۔ اچھا،
یعنی بٹوارا برابر نہیں ہوتا؟ ہاں، کبھی کبھی برابر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک کلاسک مثال سی ایلیگنس نامی ایک چھوٹا سا شفاف قلعہ ہے۔ سی ایلیگنس؟ جی، سائنسدانوں نے جیسے سڈنی برینر اور جان سلسٹن نے اس کیڑے کے ہر ایک خلیے کی پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک کی پوری تاریخ کا نقشہ بنا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جانتے ہیں کہ بالغ کیڑے کا کون سا خلیہ ایمبریو کے کس خلیے سے بنا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ کیڑا بہت سادہ ہے اور ہر بار تقریباً ایک ہی طریقے سے نشو و نما پاتا ہے۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ پہلا خلیہ کیسے تقسیم ہوا، پھر اس کے بیٹی خلیے کیسے تقسیم ہوئے، اور اس طرح بالغ کیڑے کے جو تقریباً 1000 خلیے ہیں ان میں سے ہر ایک کا پورا شجرہ نسب یعنی لینیج معلوم ہے۔ ناقابل یقین۔ کلیدی نقطہ یہ ہے کہ جب پہلا خلیہ غیر متناسب طور پر تقسیم ہوتا ہے تو دونوں بیٹی خلیوں کا اندرونی ماحول تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ یہ فرق ان میں مختلف جینز کو آن یا آف کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی قسمت مختلف ہو جاتی ہے اور وہ آگے چل کر مختلف قسم کے ٹیشوز بناتے ہیں۔ تو گویا شروعات میں ہی تھوڑا سا فرق آگے چل کر بڑے اختلافات کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم باب 8 کو سمیٹیں تو بڑا سبق یہ ہے کہ ایمبریو کی نشوونما ناقابل یقین حد تک پیچیدہ لگتی ہے، لیکن یہ کسی مرکزی نقشے یا ڈیزائنر کی محتاج نہیں۔ یہ مقامی اصولوں اور خود کار اسمبلی پر مبنی ہے۔ بالکل۔ اور ارتقاء اسی ترقیاتی عمل کو، ان مقامی اصولوں کو کنٹرول کرنے والے جینز میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا کر نئی شکلیں اور نئے جسم تخلیق کرتا ہے۔ تو ہالڈین کی اس خاتون کا جواب جو 9 مہینوں میں بننے والے بچے پر حیران تھی، یہ ہے کہ ہاں، یہ ممکن ہے کیونکہ ارتقاء نے خود اس بنانے کے عمل کو ہی تراشا ہے۔ بالکل درست۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو باب 7 اور باب 8 کو جوڑتا ہے۔ فوسل ریکارڈ یعنی باب 7 ہمیں لاکھوں سالوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا نتیجہ دکھاتا ہے۔ کیا بدلا؟ جی، کیا بدلا؟ ایمبریولوجی یعنی باب 8 ہمیں وہ طریقہ کار یا وہ مشینری دکھاتی ہے، یعنی مقامی اصولوں پر مبنی نشوونما کا عمل، جسے ارتقاء ان تبدیلیوں کو لانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ جسم کیسے بنتے ہیں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ وہ کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس گہری کھوج کو یہیں روکتے ہیں۔ ہم نے سفر شروع کیا اپنے آباء و اجداد کے پتھرائے ہوئے نشانات سے، یہ سمجھا کہ ناموں کی درجہ بندی سے زیادہ اہم وہ تسلسل ہے جو ان میں نظر آتا ہے۔ جی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک اکیلے خلیے سے ایک پورا جاندار بنتا ہے۔ یہ عمل ایک قسم کی خودکار خردبینی اوریگیمی جیسا ہے جو جینز میں لکھی گئی مقامی ترکیبوں پر چلتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نشوونما کا عمل ہمیں وہ کیسے فراہم کرتا ہے جس کا کیا ہمیں ارتقاء میں نظر آتا ہے۔ ارتقاء کوئی فائنل پروڈکٹ ڈیزائن نہیں کرتا، نہیں، نہ کہ وہ نسل در نسل اس نشوونما کی ترکیب میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ ارتقاء کا کمال صرف زندہ رہنا اور نسل بڑھانا نہیں، بلکہ اس کا کمال یہ بھی ہے کہ اس نے خود زندگی کو بنانے کا ایک ایسا طریقہ وضع کیا ہے، یعنی ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ، جو خود تبدیلی کے قابل ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر انسانی ارتقاء میں، جیسا کہ ہم نے چمپینزی کی کھوپڑی کی مثال میں دیکھا، جوانی کی خصوصیات کو برقرار رکھنے یعنی نیوٹینی کا اہم کردار ہے، تو کیا انسان ہونے کا ایک بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں کچھ طریقوں سے مکمل طور پر بڑے یا پختہ نہیں ہوتے؟ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے، اور نشوونما کے اس عمل پر یہ تفصیلی نظر ہمیں ارتقاء کے مزید پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے بالکل تیار کرتی ہے۔ بالکل، اور ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی اگلی گفتگو میں اگلے باب کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ یہ کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے۔ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے بات چھوڑی تھی زندگی کے اس حیرت انگیز سفر پر، یعنی ارتقاء، اور یہ کہ تمام جاندار جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک ہی مشترکہ جد سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ آج ہم اسی گفتگو کو ذرا آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں انسانی ہاتھ کی انیٹمی کتاب کے کچھ حوالے بھی ہیں۔ تو آج خاص طور پر ہم 3 چیزیں دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ جاندار زمین پر پھیلے کیسے، مطلب ان کی جو جغرافیائی تقسیم ہے وہ کیا کہانی سناتی ہے۔ ٹھیک۔ پھر نئی انواع کیسے بنتی ہیں اور اس میں جزیروں کا کیا کردار ہے، اور آخر میں ہم مختلف جانداروں کا موازنہ کریں گے، ان کی جسمانی ساخت،
ہڈیوں کو دیکھیں گے اور یہاں تک کہ ان کے اندر مالیکیولز کی سطح پر بھی جائیں گے۔ جی تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ کھوج۔ بالکل۔ دیکھیں، ارتقاء کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں کئی طرف سے ثبوتوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک پہیلی کی طرح ہے جس کے ٹکڑے مختلف جگہوں سے ملتے ہیں۔ تو آج ہم سمجھیں 2 بڑے راستوں پر چلیں گے۔ ایک تو یہ کہ جاندار دنیا میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، ان کا نقشہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، ان کے جسم، ان کی ساخت اور ان کے جینز کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا فرق ہے، کیا مماثلت ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو بالکل الگ الگ قسم کے ثبوت ہیں نا، یہ آخر میں جا کر حیرت انگیز طور پر ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے پہلے زمین پر جانداروں کے پھیلاؤ سے شروع کرتے ہیں، یعنی جغرافیائی تقسیم سے۔ کتاب میں ایک بڑا دلچسپ نقطہ یہ تھا کہ جب ہم حیاتیات میں جزیرہ کہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ سمندر کے بیچ میں ہی ہو۔ جی بالکل، یہ تصور کافی وسیع ہے۔ ہاں، جیسے سوچیں تو ایک مچھلی جو میٹھے پانی میں رہتی ہے اس کے لیے تو پوری جھیل ہی ایک جزیرہ ہے نا؟ بالکل، یا جیسے پہاڑ کی چوٹی پر کوئی کیڑا رہتا ہے تو وہ چوٹی اس کا جزیرہ بن گئی، وہ نیچے وادی میں نہیں جا سکتا آسانی سے۔ صحیح۔ اور وہ مثال بھی تھی کہ ایک ننھا سا کیڑا جو کسی خاص پتے پر رہتا ہے اس کے لیے شاید پورا درخت ہی ایک جزیرہ ہو، یا صحرا میں نخلستان، وہ بھی تو ایک حیاتیاتی جزیرہ ہی ہوا۔ جی ہاں، اور یہ جو جزیرے ہیں، مطلب یہ جو ماحول سے کٹ کر الگ تھلگ ہو جانا ہے، یہ ارتقاء کے عمل میں بہت بہت اہم ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کسی نوع کی آبادی مان لیں مختلف جزیروں پر بٹ جاتی ہے یا ایسے ہی الگ تھلگ علاقوں میں، تو ان کے بیچ میں جینز کا جو لین دین ہوتا ہے نا، جین فلو جسے کہتے ہیں۔ جی، جین فلو یعنی آبادیوں کے درمیان جینز کا تبادلہ، وہ بہت کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی علیحدگی، یہی تنہائی ان الگ ہوئی آبادیوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اپنے اپنے ماحول کے مطابق ڈھلیں اور آہستہ آہستہ مختلف ارتقائی راستوں پر چل پڑے۔ اچھا، تو گویا یہ تنہائی ہی تبدیلی کی بنیاد بنتی ہے۔ کتاب میں ایک فرضی مثال تھی پروٹینیو ڈارونی کی۔ ہاں، کہ فرض کریں یہ کوئی بہت پرانا جانور تھا جس سے آگے چل کر 2 بڑی شاخیں نکلیں، ایک سے ممالیہ بنے، دوسری سے رینگنے والے جانور اور پرندے۔ تو اگر یہ شروع میں ہی الگ نہ ہوئے ہوتے، مطلب جغرافیائی طور پر، اور آپس میں نسل بڑھاتے رہتے، تو کیا وہ اتنے مختلف ہو پاتے؟ نہیں، شاید نہیں۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ اگر جینز کا بہاؤ مسلسل رہتا تو وہ ممکنہ طور پر ایک ہی نوع کے مختلف رنگ یا روپ رہتے، بالکل الگ انواع شاید نہ بن پاتے۔ تو یہ جو جغرافیائی تنہائی ہے، یہ عام طور پر نئی انواع بننے کے عمل، جسے ہم اسپیسیشن کہتے ہیں، اس کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ اسپیسیشن، نئی انواع کا بننا۔ جی، کبھی کبھار البتہ قدرت کچھ عجیب کرتی ہے، جانور رکاوٹوں کو پار کر لیتے ہیں، جیسے وہ ایک واقعہ تھا نا 1995 میں۔ ہاں، وہ آئیگوانا والا۔ بالکل، کیریبین جزیرے اینگویلا پر بہت سے آئیگوانا ایک طوفان میں بہہ کر پہنچ گئے جہاں پہلے وہ نہیں تھے۔ تو ایسے واقعات، ایسے فریک ایونٹس کبھی کبھار ہونے ضروری ہیں تاکہ نئی آبادیاں شروع ہوں، لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں، ایک توازن چاہیے۔ اور اس کی سب سے مشہور مثال تو شاید گیلیپگوس جزائر ہی ہیں، جو جنوبی امریکہ سے کافی دور ہیں۔ جی ہاں، تقریباً 600 میل دور۔ یہ فاصلہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بر اعظم سے کسی کا وہاں پہنچنا جانور کا یا پودے کا بہت ہی کم ہوا ہوگا، نایاب واقعہ۔ لیکن خود ان جزیروں کے بیچ کا فاصلہ کم ہے نسبتاً، بس چند دسیوں میل۔ اچھا، تو اس سے ایک منفرد صورتحال بنی۔ کوئی نوع بر اعظم سے وہاں پہنچی، پھر ان قریبی جزیروں پر پھیل گئی، اور پھر ہر جزیرے پر الگ تھلگ ہو کر اپنے ماحول کے مطابق ڈھل گئیں، جس سے نئی نئی انواع بنتی گئیں۔ یہی تو ڈارون نے بھی دیکھا تھا، وہ فنچ پرندوں کی چونچیں، ہاں ہر جزیرے پر تھوڑی مختلف، وہاں کی خوراک کے حساب سے۔ جی بالکل، اور کچھوے، ان کے خول شیلز کی شکلیں کتنی مختلف تھیں الگ الگ جزیروں پر، کہیں بالکل گول گنبد جیسی، کہیں آگے سے اٹھی ہوئی جیسے کاٹھی ہوتی ہے۔ ہاں، سیڈل بیکڈ۔ جی، اور موکنگ برڈز میں بھی، پودوں میں بھی اس نے یہ فرق محسوس کیا۔ اور اس نے لکھا بھی تھا کچھ ایسا کہ ہاں، اس نے لکھا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے فطرت نے ایک ہی بنیادی نوع کو لیا اور اسے مختلف جزیروں پر مختلف مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ واہ!
اور یہ جو تبدیل شدہ انواع ہیں یہ وہیں تک محدود ہیں. اسے اینڈیمزم کہتے ہیں. اینڈیمزم یعنی صرف اسی علاقے میں ملنا. جی، جیسے وہاں کے سمندری آئیگوانا جو سمندر میں جا کر کائی کھاتے ہیں، کمال کے جانور ہیں. وہ غالباً وہیں کے زمینی آئیگوانا سے ہی بنے ہیں اور پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتے. اور افریقہ کی جھیلوں کا بھی ذکر تھا، وکٹوریا، تانگانیکا، ملاوی، وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا؟ وہاں تو اور بھی زیادہ ڈرامٹک ہے. وہاں سکلڈ مچھلیوں کی سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں اقسام ہیں جو ارتقائی تاریخ کے حساب سے بہت ہی کم وقت میں بنی. ہزاروں؟ اتنی جلدی؟ جی، ایسا لگتا ہے کہ شاید ان جھیلوں کی سطح واٹر لیول وقت کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہی. تو جب پانی کم ہوتا تھا مچھلیوں کی آبادیاں الگ الگ تالابوں میں پھنس جاتی تھیں، الگ تھلگ ہو جاتیں. اور انہیں موقع مل گیا نئی انواع بننے کا. بالکل، بار بار یہ عمل دہرایا گیا شاید. ہاں، اور پھر آسٹریلیا، وہ تو بالکل ہی الگ کہانی ہے. وہاں کے مارسوپلز. ہاں، آسٹریلیا تو کمال کی مثال ہے. مارسوپیلز یعنی وہ ممالیہ جو بچوں کو تھیلی میں پالتے ہیں جیسے کینگرو. یہ ارتقائی تابکاری ایولیوشنری ریڈیشن کی بہترین مثال ہے. مطلب ایک یا چند شروع کی انواع سے انہوں نے وہاں کے ماحول میں رہتے ہوئے بے شمار مختلف شکلیں اور طرز زندگی اپنا لی ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی جانور ایسے ہیں جو دنیا کے دوسرے حصوں کے پلاسینٹل ممیلیا، پلاسینٹل میملز جیسے لگتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی قریبی تعلق نہیں. جی بالکل، جیسے وہ تسمانین ٹائیگر تھائلسن جو اب تو محدوم ہو گیا، وہ بالکل بھیڑیے جیسا لگتا تھا. یا شوگر گلائڈر ہے، وہ اڑنے والی گلہری جیسا. اسے متوازی ارتقاء کنورجنٹ ایوولوشن کہتے ہیں. کنورجنٹ ایوولوشن، اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے. اچھا، اسی جغرافیائی تقسیم کے حوالے سے کتاب میں نوح کی کشتی والی کہانی پر بھی ایک تنقیدی بات کہی گئی ہے. مطلب کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے غیر جانبداری سے کہ اگر سارے جانور ایک ہی کشتی سے نکل کر پھیلے تو آج ان کی تقسیم اتنی عجیب کیوں ہے؟ جیسے آپ نے کہا مارسوپیل صرف آسٹریلیا اور آس پاس کیوں؟ جی، یا لیماز صرف میڈاگاسکر میں کیوں ہیں؟ ہاں، یہ تقسیم اس کہانی سے میل نہیں کھاتی کہ سب ایک جگہ سے شروع ہوئے. بالکل. اور اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے ایک اور بہت بڑا سائنسی نظریہ کام آتا ہے، براعظمی بہاؤ، کانٹیننٹل ڈرفٹ اور پلیٹ ٹیکٹونکس. اچھا، یعنی براعظموں کا اپنی جگہ سے ہلنا؟ جی، یہ نظریہ جو الفریڈ ویگنر نے پیش کیا تھا، یہ کہتا ہے کہ آج کے جو براعظم ہیں وہ ماضی میں ایک بہت بڑے براعظم پینجیا کا حصہ تھے. پینجیا. جی، پھر یہ ٹوٹا اور اس کے ٹکڑے جیسے جنوبی حصہ گونڈوانا کہلاتا تھا، وہ لاکھوں سالوں میں آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے اپنی آج کی جگہوں پر پہنچے. تو اس حرکت سے جانوروں اور پودوں کے پھیلاؤ پر بھی اثر پڑا ہوگا؟ یقیناً بہت گہرا اثر پڑا. اسی لیے تو ہمیں جنوبی امریکہ، افریقہ، میڈاگاسکر، ہندوستان اور آسٹریلیا، یہ سب جو کبھی گونڈوانا کا حصہ تھے، ان کی پرانی چٹانوں میں ملنے والے فاسلز میں بڑی مماثلت ملتی ہے. اچھا، کیونکہ وہ علاقے کبھی جڑے ہوئے تھے. اور اس کا ثبوت ہمیں سمندر کی تہہ سے بھی ملتا ہے، خاص طور پر وہ جو سمندر کے بیچ میں پہاڑی سلسلے ہیں، جیسے وسط بحر اوقیانوس کی پہاڑی، مڈ اٹلانٹک رج. وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں سمندر کی تہہ وہ مسلسل پھیل رہی ہے، نئی چٹانیں بن رہی ہیں. پہاڑی کے قریب کی چٹانیں بالکل نئی ہیں، اور جیسے جیسے آپ دور جاتے ہیں چٹانیں پرانی ہوتی جاتی ہیں. ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ سے یہ پتہ چلتا ہے. اور ان چٹانوں میں میگنیٹک سٹرائپس بھی ہیں. زمین کا میگنیٹک میدان ماضی میں کئی بار پلٹا ہے، اور یہ چٹانیں اس کا ریکارڈ رکھتی ہیں. اور کمال یہ ہے کہ پہاڑی کے دونوں طرف ان پٹیوں کا نمونہ بالکل ایک دوسرے کا عکس ہوتا ہے. یہ سب مل کر پلیٹ ٹیکٹونکس کو ثابت کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جانوروں کی تقسیم ایسی کیوں ہے. زبردست. تو یہ تو ہوئی جگہوں اور پھیلاؤ کی بات. اب ذرا خود جانداروں کی ساخت پر آتے ہیں، جیسا باب 10 میں ہے. یہاں ہومولوجی کا ذکر ہے، یعنی مختلف انواع میں ایک جیسی بنیادی ساخت کا ہونا، بھلے وہ اب بالکل الگ کام کر رہی ہو. اس کی کیا مثالیں ہیں؟ اس کی سب سے اچھی مثالیں تو ممالیہ جانوروں کے اعضاء ہیں. آپ انسان کا ہاتھ دیکھیں، چمگادڑ کا پر، ویل رچلی کا فلپر، گھوڑے کی اگلی ٹانگ.
ہاں، باہر سے تو بہت مختلف ہیں، بالکل. کام بھی بالکل مختلف، لیکن اگر آپ اندر ہڈیوں کو دیکھیں نا تو بنیادی منصوبہ جو بلو پرنٹ ہے وہ حیرت انگیز طور پر ایک ہی ہے۔ بازو کی ایک ہڈی، پھر نیچے 2 ہڈیاں، پھر کلائی کی چھوٹی ہڈیاں اور پھر 5 انگلیوں کی ہڈیاں، 5 انگلیاں. سب میں بنیادی طور پر 5 کا نقشہ ہے. اب کسی میں وہ انگلیاں بہت لمبی ہو گئیں اور پر بن گیا جیسے چمگادڑ میں، کسی میں چھوٹی اور موٹی ہو کر فلپر بن گئیں جیسے ویل میں، گھوڑے میں وہ مضبوط ہو کر دوڑنے کے لیے ڈھل گئیں، اور انسان میں چیزیں پکڑنے کے لیے. یہ جو مشترکہ بنیادی منصوبہ ہے نا، یہ مشترکہ جد کی نشانی ہے. وہ گھوڑے والی مثال تو اور بھی دلچسپ تھی۔ کتاب کہتی ہے کہ گھوڑے کا سم خر جو ہے وہ اصل میں ہماری درمیانی انگلی کے ناخن جیسا ہومولوگس ہے۔ جی ہاں، یعنی گھوڑا گویا اپنی بیچ والی انگلی کی نوک پر چل رہا ہے اور باقی انگلیاں غائب ہو گئیں یا چھوٹی ہو گئیں۔ بالکل. باقی انگلیاں وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹی ہوتی گئیں یا جسم میں ہی رہ گئیں. کتاب کا وہ جملہ تھا نا، ہڈی سے اس کی ہڈی، ہاں، وہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ تمام ممالیہ جانوروں کے ڈھانچے کا بنیادی نقشہ ایک ہی ہے، بس ہر نوع میں ضرورت کے مطابق ہڈیوں کی شکلیں بدل گئی ہیں. ٹھیک۔ اور یہ مماثلت بے ترتیب نہیں ہے، یہ ایک آپ سمجھے درجہ بندی یا شجرہ نسب ہائرارکل پیٹرن کی شکل میں ہے. جیسے انسان اور چمپانزی کی ساختیں آپس میں زیادہ ملتی ہیں بنسبت انسان اور کتے کے، اور انسان، چمپانزی، کتا، یہ تینوں آپس میں زیادہ ملتے ہیں بنسبت ان تینوں کی کسی مچھلی سے. یہ بالکل ایک خاندانی شجرے جیسا ہے جو صاف بتاتا ہے کہ ان کا کوئی مشترکہ ماضی ہے، مشترکہ جد ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ شاید یہ کسی تخلیق کار کا ڈیزائن ہوں، تھیمز ہوں. ہاں، یہ خیال پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ دلیل کمزور پڑ جاتی ہے جب ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا، اگر پروں کا ڈیزائن پرندوں کے لیے اتنا کامیاب تھا تو کسی ممالیہ جیسے چمگادڑ نے وہ ڈیزائن ادھار کیوں نہیں لیا؟ چمگادڑ کے پر جھلی والے کیوں ہیں؟ ارتقائی نظریہ اس کا آسان جواب دیتا ہے. چمگادڑ اس نسل سے نہیں آئے جس سے پرندے آئے تھے. ان کے پاس پروں والا جینیاتی سامان تھا ہی نہیں. ان کے اجداد کی اگلی ٹانگیں تھیں جو وقت کے ساتھ پروں میں ڈھل گئیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بالکل الگ الگ غیر متعلقہ انواع میں ایک جیسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ کیسے؟ ہاں، اسے متوازی ارتقاء، کنورجنٹ ایوولوشن کہتے ہیں، اور یہ بھی اصل میں ارتقاء کی طاقت کا ہی ثبوت ہے. اچھا، دیکھیں، جب بالکل مختلف نسل کی انواع ایک جیسے ماحول میں رہیں یا ایک جیسا طرز زندگی اپنائیں تو قدرت کا دباؤ یعنی قدرتی چناؤ ان پر اکثر ایک جیسا اثر ڈالتا ہے. تو ان میں ایک جیسی شکلیں یا خصوصیات بن جاتی ہیں؟ جی، جیسے ڈولفن جو ممالیہ ہے، اور کوئی تیز رفتار شکاری مچھلی جیسے شارک، ان کے جسم کی شکل دیکھیں، وہ سٹریم لائنڈ ہوتی ہے، پانی میں تیزی سے تیرنے کے لیے بالکل ایک جیسی لگتی ہے. ہاں بالکل. لیکن اگر غور کریں تو فرق صاف ہے. مچھلی اپنی دم دائیں بائیں ہلاتی ہے تیرنے کے لیے. ڈولفن کیونکہ وہ ممالیہ ہے اور اس کے اجداد 4 ٹانگوں والے تھے، وہ اپنی دم اوپر نیچے ہلاتی ہے. اوہ، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. جی، یا وہ پل بگ والی مثال، وہ کیڑے جو خطرہ ہو تو گیند بن جاتے ہیں. ہاں. ویسی 2 بالکل مختلف قسمیں ہیں. ایک اصل میں کرسٹیشین ہے، مطلب کھیکڑے وغیرہ کے خاندان سے. دوسرا ملی پیڈ ہے، یعنی کن کھجورا جیسا. الگ الگ ہیں بالکل. بالکل الگ، لیکن باہر سے گیند بنے ہوئے تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں. مگر ان کی اناٹمی، ٹانگوں کی تعداد سب مختلف ہے. یہ بتاتا ہے کہ وہ الگ الگ راستوں سے چل کر اس ایک جیسی دفاعی حکمت عملی تک پہنچے ہیں. اور وہ تسمانیہ کا بھیڑیا، تھائلیسین؟ ہاں، وہ بھی کمال کی مثال ہے. وہ مارسوپیل تھا. اس کی کھوپڑی حیران انگیز طور پر ایک عام کتے یا بھیڑیے جو پلیسنٹل ممالیہ ہیں جیسی تھی. لیکن فرق تھے؟ جی، قریب سے دیکھنے پر فرق تھے. جیسے اس کے تالوں میں سوراخ تھے جو مارسوپیلز کی خاصیت ہے. آسٹریلیا کے مارسوپیلز اور باقی دنیا کے پلیسنٹل ممالیہ میں ایسی متوازیت کی کئی مثالیں ہیں. ایک جیسے ماحولیاتی کردار، ایکولوجیکل رولز اکثر ملتی جلتی شکلوں کو جنم دیتے ہیں. یہ ہڈیوں اور جسمانی ساخت کی مماثلت تو ٹھیک، لیکن جب ہم اور گہرائی میں جاتے ہیں، مطلب مالیکیولز کی دنیا میں، تو کتاب کہتی ہے کہ وہاں ارتقاء کے ثبوت اور بھی
پکے ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ سب سے بڑا ثبوت تو شاید یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں تقریباً سب میں ایک ہی بنیادی زبان استعمال ہوتی ہے، عالمی گیر جینیٹک کوڈ۔ یونیورسل جینیٹک کوڈ۔ یہ واقعی ایک آپ سمجھے بہت بڑا ثبوت ہے۔ ڈی این اے کے وہ جو 4 حروف ہیں نا ATCG، ہاں، وہ جس طرح 3 کے گروپ یعنی کوڈونز بن کر امینو ایسڈز کو کوڈ کرتے ہیں، امینو ایسڈز یعنی پروٹین بنانے والے اجزاء، وہ طریقہ بیکٹیریا سے لے کر انسان تک سب میں عملی طور پر ایک جیسا ہے۔ سب میں؟ جی، تقریباً سب میں۔ یہ اس بات کا بہت مضبوط ثبوت ہے کہ ساری زندگی کی ابتدا ایک ہی مشترکہ جد سے ہوئی ہے جس میں یہ کوڈ تھا۔ اس کے علاوہ ہم مختلف انواع کی پروٹینز اور ڈی این اے کا سیدھا موازنہ کر کے ان کی رشتہ داری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ موازنہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا یہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے؟ کئی طریقے ہیں۔ ایک پرانا طریقہ تھا بڑا دلچسپ، خرگوش کے مدافعتی نظام کو استعمال کر کے۔ خرگوش کو؟ جی، دیکھیں، اگر آپ خرگوش میں انسان کے خون کا کوئی پروٹین ڈالیں جیسے البیومن، تو خرگوش کا جسم اسے غیر سمجھے گا اور اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ وہ اینٹی باڈیز لیں اور انہیں مختلف جانوروں کے البیومن سے ملائیں تو رد عمل کتنا شدید ہوتا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ وہ جانور انسان سے کتنا قریبی رشتہ دار ہے۔ اچھا۔ انسان کے البیومن سے سب سے زیادہ رد عمل ہوگا، چمپانزی سے تھوڑا کم، گوریلا سے اور کم، کینگرو سے بہت ہی کم۔ اسی طرح کے تجربات سے 1960 کی دہائی میں سارچ اور ولسن نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ انسان اور افریقی بندر ایپس بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور ڈی این اے کی سطح پر بھی موازنہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایک تکنیک ہے ڈی این اے ہائبریڈائزیشن۔ اس میں 2 مختلف انواع کے ڈی این اے کے دھاگوں کو الگ کرتے ہیں، پھر آپس میں ملاتے ہیں۔ جہاں ڈی این اے کی ترتیب ایک جیسی ہوتی ہے وہاں وہ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں، جہاں فرق ہوتا ہے وہاں جوڑ کمزور ہوتا ہے۔ پھر اس ملے جلے ہائبرڈ ڈی این اے کو آہستہ آہستہ گرم کرتے ہیں۔ اچھا۔ جوڑ جتنا کمزور ہوگا ڈی این اے اتنی کم گرمی پر الگ ہو جائے گا، یعنی اس کا میلٹنگ پوائنٹ کم ہوگا۔ انسانی اور چمپانزی ڈی این اے سے بنے ہائبرڈ کا میلٹنگ پوائنٹ خالص انسانی ڈی این اے سے بس تھوڑا سا ہی کم ہوتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ ان میں بہت مماثلت ہے۔ جی، تقریباً 98% مماثلت۔ اور آج کل تو سب سے جدید اور سیدھا طریقہ ہے ڈائریکٹ ڈی این اے سیکوینسنگ۔ اس میں ہم دونوں انواع کے ڈی این اے میں جو حروف ہیں نا ان کی ترتیب کو حرف بحرف پڑھ کر موازنہ کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ سارے طریقے، یہ مختلف مالیکولر طریقے اور مختلف جینز، کیا یہ ایک جیسے ہی نتیجے دیتے ہیں یا ان میں فرق آتا ہے؟ یہی تو سب سے اہم اور آپ کہیں متاثر کن بات ہے۔ زیادہ تر جب آپ مختلف مالیکولر طریقے استعمال کرتے ہیں یا مختلف جینز کو دیکھتے ہیں تو ان سے جو خاندانی شجرے بنتے ہیں نا وہ آپس میں کافی حد تک ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، ڈیوڈ پینی اور ان کے ساتھیوں نے 1982 میں ایک تحقیق کی تھی۔ انہوں نے 11 مختلف ممالیہ جانوروں کے 5 مختلف جینز کا موازنہ کیا۔ 5 جینز کا؟ جی، انہوں نے حساب لگایا کہ ان 11 انواع کے لیے 3,40,00,000 سے زیادہ ممکنہ خاندانی شجرے بن سکتے ہیں۔ باپ رے! ہاں، پھر انہوں نے ہر جین کے لیے دیکھا کہ کون سا شجرہ سب سے کفایتی ہے، مطلب جس میں ارتقائی سفر کی سب سے سادہ وضاحت ہو، کم سے کم تبدیلیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر 5 جینز نے الگ الگ تقریباً ایک ہی شجرے کو بہترین قرار دیا، اور وہ شجرہ وہی تھا جو ماہرین حیاتیات نے پہلے سے جسمانی ساخت اور فوسلز کی بنیاد پر بنایا ہوا تھا۔ واہ، یعنی الگ الگ ثبوت ایک ہی کہانی سنا رہے تھے۔ بالکل، یہ مختلف سمتوں سے آنے والے ثبوتوں کا ایک نقطے پر ملنا یہ ارتقاء کے نظریے کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور تصور ہے سالماتی گھڑی کا، مالیکولر کلاک کا۔ یہ خیال کہ مالیکولر سطح پر جو تبدیلیاں ہیں وہ ایک مستقل رفتار سے ہوتی ہیں اور ہم اسے وقت کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ کیا ارتقاء ہمیشہ ایک ہی رفتار سے ہوتا ہے؟
یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ظاہری خصوصیات کو دیکھیں جیسے ٹانگ کی لمبائی یا دماغ کا سائز، تو ان کے ارتقاء کی رفتار بہت بدل سکتی ہے۔ کبھی لاکھوں سال تک کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی اور کبھی نسبتاً کم عرصے میں بہت تیزی سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس رفتار کو ڈارون نامی اکائی میں ناپتے ہیں، اور یہ بہت سست مائکرو ڈارون سے لے کر بہت تیز کلو ڈارون تک ہو سکتی ہے۔ لیکن مولیکیولر سطح پر یعنی ڈی این اے کی ترتیب میں زیادہ تر تبدیلیاں یا میوٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ غیر جانبدار ہوتی ہیں۔ غیر جانبدار مطلب ان کا جاندار کی بقا یا نسل بڑھانے کی صلاحیت پر کوئی فوری اچھا یا برا اثر نہیں ہوتا، وہ بس ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ سیوڈو جینز کا ذکر تھا کتاب میں، وہ جینز جو پہلے کام کرتے تھے اب ناکارہ ہو گئے، لیکن پھر بھی نسل در نسل چل رہے ہیں۔ بالکل، وہ بہترین مثال ہیں۔ تو یہ جو غیر جانبدار تبدیلیاں ہیں نا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً ایک مستقل شرح سے جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا۔ اور ان میں سے کچھ اتفاقاً پوری آبادی میں پھیل جاتی ہیں اور فکس ہو جاتی ہیں، یعنی اس نوع کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے جینز میں ان تبدیلیوں کے جمع ہونے اور فکس ہونے کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ جی، مثال کے طور پر ہسٹون جیسے بہت بنیادی پروٹین بنانے والے جینز ہیں، وہ بہت آہستہ بدلتے ہیں، شاید اربوں سال میں کوئی ایک تبدیلی فکس ہوتی ہو۔ اربوں سال؟ جی، جبکہ کچھ اور پروٹینز جیسے خون جمانے والے فائبرینوپیپٹائڈز وہ بہت تیزی سے بدلتے ہیں، شاید چند ملین سال میں ایک تبدیلی فکس ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے ہمیں گویا مختلف پیمانوں والی گھڑیاں مل جاتی ہیں۔ کچھ گھڑیاں جو اربوں سال پر پھیلے ہوئے ارتقائی واقعات کا وقت بتا سکتی ہیں، اور کچھ جو لاکھوں سال کے پیمانے پر کام آتی ہیں۔ اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، ہم ان گھڑیوں کو اور بھی اچھی طرح پڑھ پا رہے ہیں۔ یقیناً۔ آکسفورڈ کے ایک پروفیسر ہیں جوناتھن ہاڈکن، انہوں نے تو مذاق میں یہ بھی کہا کہ جینیاتی سیکوینسنگ کی قیمت جس تیزی سے کم ہو رہی ہے اور رفتار بڑھ رہی ہے، وہ تقریباً کمپیوٹر چپس کے مور کے قانون مورز لا جیسا ہے۔ اسے انہوں نے ہاڈکنز لا کہا۔ ہاڈکنز لا؟ جی، اگر یہ چلتا رہا تو شاید کچھ دہائیوں میں کسی بھی جاندار کا پورا جینوم معلوم کرنا بہت سستا اور عام ہو جائے گا۔ تب ہم زندگی کے اس عظیم شجرے کو بے مثال تفصیل سے دوبارہ بنا سکیں گے۔ ڈیوڈ ہلز اور ان کے ساتھیوں نے تو ایک کوشش کی بھی ہے، ایک بہت بڑا شجرہ بنانے کی۔ ہلز پلاٹ کہتے ہیں اسے۔ تقریباً 3000 انواع کے تعلقات کو ایک بڑے دائرے میں دکھایا ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات کو سمیٹیں تو جانداروں کا زمین پر پھیلاؤ، ان کے جسمانی ساخت کا موازنہ، ہڈیوں کے ڈھانچے کی مماثلت، اور اب ان کے جینز اور پروٹینز کا مولیکولر تجزیہ، یہ سب الگ الگ زاویے ہیں، لیکن ان سب سے جو ثبوت مل رہے ہیں وہ ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، کہ تمام جاندار مشترکہ اجداد سے آئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے عمل سے گزر کر آج کی شکلوں تک پہنچے ہیں۔ جیسا ڈارون نے کہا تھا نا، گیلاپیگوس کی جانوروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے فطرت نے ایک ہی بنیادی نوع کو لیا اور اسے مختلف مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ یہ جو بالکل مختلف شعبوں سے الگ الگ طریقوں سے ثبوت حاصل ہو رہے ہیں، یہ کس طرح ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ فاسلز جو کہانی سناتے ہیں، آج کے جانداروں کی تقسیم وہی کہانی دہراتی ہے۔ ان کی جسمانی ساخت کا بنیادی نقشہ اسی کہانی سے ملتا ہے، اور ان کے ڈی این اے کا کوڈ بھی اسی کہانی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ جو ثبوتوں کا آپس میں جڑا ہوا جال ہے نا، یہی ارتقاء کے نظریے کو جدید سائنس کا ایک مرکزی ستون بناتا ہے کہ مستقبل میں جب ہم یہ مولیکولر ڈیٹا اور بھی بہتر طریقے سے سمجھیں گے تو یہ ہمیں اپنے ماضی، اپنی ارتقائی تاریخ اور شاید زندگی کی ابتدا کے بارے میں مزید کیا کچھ بتائے گا، جس کا آج ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ پچھلی بار ہم نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ جانداروں کے جسموں پر ان کی لاکھوں سال کی تاریخ کے کیسے نشانات ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور وہ نشانات ان کی ساخت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ یہ تاریخی ورثہ
کیسے مطلب بظاہر نامکمل سا ڈیزائن بناتا ہے؟ اور صرف نامکمل نہیں بلکہ قدرتی نظاموں میں ایک عجیب سی آپ کہہ لیں فضول خرچی بھی نظر آتی ہے۔ فضول خرچی؟ اچھا۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ خامیاں یا یہ فضول خرچیاں یہ کسی ڈیزائنر کی غلطیاں نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ارتقاء کے عمل کا آپ کہیں لازمی نتیجہ ہیں، جہاں نئی چیزیں پرانی بنیادوں پر ہی بنتی ہیں، مطلب کوئی نیا ڈیزائن شروع سے نہیں بنتا۔ ٹھیک، تو آئیے اس نامکمل ڈیزائن کی کوئی مثال دیکھتے ہیں۔ ایک مثال جو مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے وہ ریکرنٹ لیرنجل نرو ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی کلاسک مثال ہے۔ یہ ہے کیا اصل میں اور کام کیا کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ ویگس نرو ایک بہت بڑی عصب ہے دماغ سے آنے والی، اس کی ایک شاخ ہے۔ اچھا۔ اور اس کا کام ہے ہمارے لیرنگس یعنی جو صوتی خانہ ہے گلے میں، اس کے پٹھوں کو کنٹرول کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں عجیب کیا ہے؟ عجیب ہے اس کا راستہ۔ دیکھیں، دماغ سے نکلنے کے بعد ایک شاخ تو کافی سیدھی جاتی ہے لیرنگس تک، جیسے کوئی انجینئر بناتا۔ بالکل جیسے کوئی سمجھدار ڈیزائن ہو۔ لیکن دوسری شاخ وہ ایک ناقابل یقین چکر کاٹتی ہے۔ چکر؟ کیسا چکر؟ وہ گردن سے نیچے جاتی ہے، سینے میں اترتی ہے، پھر دل سے جو سب سے بڑی شریان نکلتی ہے ایورٹا، اس کے گرد گھومتی ہے اور پھر اسی راستے سے واپس گردن میں اوپر چڑھ کر لیرنگس تک پہنچتی ہے۔ ایک منٹ، سینے تک نیچے جا کر دل کے پاس سے گھوم کر واپس گردن میں آنا، صرف اس لیرنگس تک پہنچنے کے لیے جو وہیں گردن میں ہی تھا؟ جی بالکل۔ اور زرافے میں نے سنا تھا کہ زرافے میں تو یہ راستہ کئی فٹ لمبا ہو جاتا ہے۔ ہاں، زرافے میں تو یہ چکر شاید کوئی 15 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ 15 فٹ؟ یہ تو بالکل ہی بے تکا لگتا ہے۔ مجھے وہ رائل ویٹرنری کالج والی بات یاد آ گئی جہاں انہیں پوسٹ مارٹم میں یہ نس ڈھونڈنے میں کتنی مشکل ہوئی ہوگی۔ بالکل، اگر آپ اسے ایک ذہین ڈیزائن کے طور پر دیکھیں تو یہ بہت غیر مؤثر ہے، لیکن تاریخ کے لحاظ سے اس کی وجہ ہے۔ اچھا، وہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے بہت پرانے آبی آبا و اجداد مطلب مچھلیاں، ان میں ویگس نرو کی شاخیں گلپھڑوں تک جاتی تھیں جو دل کے قریب تھے۔ ٹھیک۔ تو ان شاخوں کا خون کی نالیوں کے مطلب ایورٹا جیسی بڑی نالیوں کے پیچھے سے گزرنا بالکل ٹھیک تھا، منطقی تھا۔ پھر جب ارتقاء ہوا، جاندار خشکی پر آئے، گردن لمبی ہوئی، گلپھڑے ختم ہو گئے یا لیرنگس وغیرہ میں بدل گئے تو وہ نس جو پہلے سے ایک بڑی شریان ایورٹا کے نیچے سے گزر رہی تھی وہ وہیں پھنسی رہ گئی۔ اب جیسے جیسے لاکھوں سالوں میں گردن لمبی ہوتی گئی، وہ نس بھی بیچاری اسی شریان کے گرد لپیٹی ہوئی لمبی ہوتی چلی گئی۔ تو وہ تاریخ کی قیدی بن گئی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا ارتقاء اسے ٹھیک نہیں کر سکتا تھا؟ مطلب یہ اتنا غیر مؤثر راستہ ہے تو اسے بدل کیوں نہیں دیا گیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہاں مارجنل کاسٹ یا اضافی لاگت کا تصور آتا ہے۔ اضافی لاگت؟ جی، ہر نسل میں جب گردن تھوڑی سی لمبی ہوئی تو نس بھی تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ یہ جو تھوڑا سا اضافہ تھا، اس کی ارتقائی قیمت بہت کم تھی۔ اس کا مقابلے میں اگر ارتقاء کو یہ راستہ بدلنا ہوتا تو اسے جنین کی نشوونما کے دوران مطلب ایمبریونک ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانی پڑتی، ایک طرح کی سرجری کرنی پڑتی۔ اچھا۔ اور وہ تبدیلی بہت پیچیدہ ہوتی، بہت خطرناک ہو سکتی تھی، شاید بچے کی موت کا باعث بھی بنتی۔ تو اس بڑی تبدیلی کا خطرہ اور قیمت ہر نسل میں نس کو تھوڑا سا لمبا کرنے کی معمولی قیمت سے کہیں زیادہ تھی۔ تو قدرتی انتخاب نے آسان راستہ چنا، بھلے وہ لمبا ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، کم خطرہ، کم فوری قیمت والا راستہ۔ جیسے ہم پرانے گھر میں نئی تاریں ڈالنے کے لیے دیواریں توڑنے کے بجائے اکثر باہر سے ہی گھما کر لے آتے ہیں، چاہے وہ لمبا راستہ ہو۔ واہ، یہ گھر والی مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی۔ تو کیا ایسی اور بھی مثالیں ہیں جہاں تاریخ نے ڈیزائن پر سمجھوتا کیا ہو؟ جی ہاں، کئی ہیں۔ مختصر طور پر بتاؤں تو جی بتائیں۔ جیسے مردوں میں وہ نالی جو نطفہ لے جاتی ہے واز ڈیفرنس، وہ پیشاب کی نالی یوریٹر کے اوپر سے ایک عجیب سا لمبا چکر کاٹ کر گزرتی ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ارتقاء میں خصیے ٹیسٹیز جسم کے اندر سے نیچے آئے تو وہ نالی اپنے پرانے راستے پر ہی لمبی ہو گئی۔ اچھا، اور ہم انسانوں میں سائنسز جو ناک کے پاس ہڈیوں میں خلا، ان سے بلغم نکلنے کا سوراخ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں، اسی لیے تو سائنس انفیکشن اتنا عام ہے۔ بالکل، کشش ثقل کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے،
ہمارے 4 ٹانگوں والے آبا و اجداد میں سر آگے جھکا ہوتا تھا تو وہ سوراخ نیچے کی طرف تھا، نکاسی آسان تھی۔ اور کوالا کی مثال بھی تھی شاید؟ جی، کوالا کی تھیلی، اس کا منہ نیچے کی طرف کھلتا ہے۔ یہ تو عجیب ہے، بچہ گر نہیں جاتا؟ گر سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ اس کے آبا و اجداد ہیں جو زمین کھودتے تھے، جیسے وامبیٹس۔ ان میں نیچے کھلنے والی تھیلی بچوں کو مٹی سے بچاتی تھی۔ کوالا درختوں پر آ گیا، پر تھیلی ویسی ہی رہ گئی۔ تو یہ صرف بیکار نشانیاں نہیں ہیں، یہ کام کرنے والے نظام ہے، لیکن اپنی تاریخ کا بوجھ اٹھائے ہوئے۔ بالکل، قدرت ایک انجینئر کی طرح نہیں، ایک کاریگر کی طرح کام کرتی ہے، پرانی چیزوں سے ہی جوڑ توڑ کر کام چلاتی ہے۔ تو یہی کاریگری، یہی مجبوریاں، کیا یہ ہمیں پورے قدرتی ماحول مطلب ایکو سسٹمز میں بھی نظر آتی ہیں؟ جی بالکل، یہ ادھورا پن یا تاریخی سمجھوتا صرف جسموں تک نہیں، یہ پورے قدرتی نظاموں کی معیشت میں بھی نظر آتا ہے۔ قدرتی نظاموں کی معیشت، یہ دلچسپ لگ رہا ہے۔ آئیے توانائی کی معیشت سے شروع کریں۔ زمین پر زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ سورج کی روشنی۔ جی، فوٹوسنتھسس۔ بالکل، پودے سورج کی روشنی کو کیمیائی توانائی بناتے ہیں، اور یہ کام وہ کرتے ہیں کلوروپلاسٹس کی مدد سے۔ اور دلچسپ بات، یہ کلوروپلاسٹ خود بھی اربوں سال پہلے آزاد بیکٹیریا تھے۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، جو پودوں کے خلیوں میں شامل ہو گئے۔ پھر یہ توانائی فوڈ چین میں چلتی ہے، اور توانائی کو استعمال کے قابل بناتے ہیں مائٹوکونڈریا۔ اور وہ بھی اصل میں بیکٹیریا کی ہی اولاد ہیں۔ تو ہماری توانائی کی پوری بنیاد ہی تاریخی حادثات اور شراکتوں پر ہے۔ یہ تو خود ایک تاریخی ورثہ ہو گیا۔ اچھا، اب جنگل کی مثال لیں۔ یہ درخت اتنے لمبے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا سورج کے قریب جانے کے لیے؟ نہیں، سورج تو بہت دور ہے۔ اصل وجہ ہے آپس کا مقابلہ۔ مقابلہ؟ روشنی کے لیے گھنے جنگل میں جو درخت اونچا ہوگا وہ دوسروں کی روشنی روکے گا، خود زیادہ توانائی لے گا۔ یہ صرف انفرادی بقا کی دوڑ ہے۔ لیکن اگر فرض کریں سارے درخت آپس میں کوئی معاہدہ کر لیں کہ بس 10 فٹ تک بڑھیں گے تو سب کی توانائی بچے گی نا، لکڑی بھی کم لگے گی۔ نظریاتی طور پر تو یہ بہت اچھا نظام ہوگا، اجتماعی بھلائی۔ لیکن ارتقاء میں ایسا معاہدہ چل نہیں سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ اگر اس دوستی کے جنگل میں کوئی ایک درخت کسی جینیاتی تبدیلی کی وجہ سے 11 فٹ کا ہو جائے تو اسے زیادہ روشنی ملے گی۔ بالکل، وہ زیادہ پھلے پھولے گا، اس کے بیج زیادہ پھیلیں گے، اگلی نسل میں 11 فٹ والے زیادہ ہوں گے، پھر 12 فٹ والے۔ تو قدرتی انتخاب لازماً اونچائی کو ہی فوقیت دے گا۔ جی، یہ دوڑ چلتی رہے گی جب تک مزید اونچا ہونے کا نقصان، مطلب زیادہ لکڑی بنانا، پانی اوپر پہنچانا، طوفان میں گرنے کا خطرہ، وہ اضافی روشنی کے فائدے سے بڑھ نہ جائے۔ یہ انفرادی مقابلہ ہے، کوئی منصوبہ نہیں۔ یہ تو قدرت کی غیر منصوبہ بند معیشت ہو گئی۔ بالکل۔ اور ایسی ہی ایک اور دوڑ ہے شکاری اور شکار کے درمیان، وہ ہتھیاروں کی دوڑ والی بات۔ جی، آرمز ریس۔ دنیا کے تیز ترین جانور دیکھیں، چیتا، شیر شکاری ہیں، اور ہرن، غزال شکار ہیں، دونوں تیز ہیں۔ کیوں؟ لاکھوں سال سے قدرتی انتخاب دونوں طرف کام کر رہا ہے۔ شکار میں بچ نکلنے کی رفتار بڑھ رہی ہے تو شکاری میں اسے پکڑنے کی۔ یہ تو وہ ریڈ کوئین والی بات ہو گئی، ایلس تھرو دا لکنگ گلاس میں۔ ہاں، کہ اتنی ہی تیز دوڑنا پڑتا ہے جتنی تیزی سے دوڑ سکتے ہو، صرف اپنی جگہ پر قائم رہنے کے لیے۔ بالکل، ہیو کاٹ نے اسے آرمامنٹ ریس کہا تھا۔ اور یہ دوڑ بہت مہنگی ہے۔ تیز رفتاری کے لیے خاص قسم کے پٹھے چاہیے، لمبی ٹانگیں چاہیے، بہت توانائی لگتی ہے۔ تو یہ وسائل پھر دوسرے کاموں سے ہٹ جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے، جیسے زیادہ بچے پیدا کرنا یا بیماری سے لڑنا۔ ہر چیز کا ایک توازن ہوتا ہے۔ ٹانگیں بہت پتلی ہو جائیں تو ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ قدرتی انتخاب وہ توازن ڈھونڈتا ہے جو بقا اور نسل کی افزائش کے لیے بہترین ہو۔ لیکن اس دوڑ میں فضول خرچی تو ہے نا؟ دونوں طرف بہتری آ رہی ہے، لیکن شاید نتیجہ وہی رہتا ہے۔ مطلب چیتا تیز ہوا تو ہرن بھی تیز ہو گیا۔ جی، اگر کوئی ڈیزائنر ہوتا تو وہ کیا کر رہا ہوتا؟ ایک طرف بہترین شکاری بنایا، دوسری طرف بچ نکلنے کا ماہر شکار۔ وہ کس کی طرف تھا؟ ارتقاء اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے، یہ جینز کا مقابلہ ہے، اپنی کاپیاں اگلی نسل میں پہنچانے کا۔ ارتقاء کو پورے سسٹم کی بھلائی سے کوئی غرض نہیں۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک بات، وہ محتاط شکاری یا پروڈنٹ پریڈیٹرز کا تصور،
کیا یہ صحیح ہے کہ شکاری جان بوجھ کر شکار کو ختم نہیں کرتے تاکہ بعد میں بھی ملتا رہے؟ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے، مطلب گروہی مفاد، لیکن قدرتی انتخاب فرد کی سطح پر کام کرتا ہے۔ کیسے؟ فرض کریں زیادہ تر شکاری محتاط ہیں، کم شکار کرتے ہیں، لیکن کچھ خود غرض ہیں جو زیادہ شکار کرتے ہیں۔ تو ان خود غرض شکاریوں کو زیادہ خوراک ملے گی، وہ زیادہ صحت مند ہوں گے، زیادہ بچے پیدا کریں گے، ان کی خود غرضی والی جینز پھیلیں گی۔ چاہے بعد میں شکار ختم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ بالکل، قدرتی انتخاب مستقبل نہیں دیکھتا، وہ صرف دیکھتا ہے کہ ابھی کس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ ایڈم اسمتھ کی انویزیبل ہینڈ جیسا ہے، انفرادی مفاد سسٹم کو چلاتا ہے، چاہے وہ ہمیشہ اچھا نہ ہو۔ تو قدرت نہ تو مؤثر ہے نہ منصوبہ بند، تو کیا یہ کم از کم جانداروں کی بھلائی کے لیے، ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے بنی ہے؟ ڈارون نے خود کہا تھا ایک دوست کو خط میں کہ قدرت کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے کوئی شیطان کا پادری اس کے بھونڈے، فضول، ناقص اور ظالمانہ کاموں پر کتاب لکھ سکتا ہے۔ جنگلی حیات میں تکلیف کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جانور زندہ کھائے جا رہے ہیں، ہر وقت خوف، بیماریاں، بھوک، زخم۔ تو قدرت کو تکلیف سے کوئی دلچسپی نہیں، جب تک کہ وہ ڈی این اے کی بقا کو متاثر نہ کرے۔ خوشی یا تکلیف اس کے لیے بے معنی ہے، سوائے اس کے کہ وہ رویے کو اس طرح بدلیں کہ جینز آگے منتقل ہوں۔ جیسے پرجیویوں کی مثال ہے، عام سردی کا وائرس۔ جی، اس کا مقصد صرف اپنی تعداد بڑھانا ہے۔ ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے وائرس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارتقائی نظر سے دیکھیں تو وائرس کا اپنی نسل بڑھانا اتنا ہی جائز ہے جتنا شیر کا۔ یہی وہ تھیودیسی والی بات آتی ہے نا، کہ خدا کے انصاف کا جواز کیسے پیش کیا جائے۔ بالکل، مذہبی فکر کوشش کرتی ہے کہ ایک رحیم خدا کی دنیا میں تکلیف کو کیسے سمجھا جائے، کوئی آزمائش، کوئی بڑا منصوبہ۔ لیکن ارتقاء کو اس کی ضرورت نہیں؟ ارتقاء کو ایسی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی ارادہ، کوئی اخلاقیات نہیں۔ تکلیف یا خوشی صرف اوزار ہیں، اگر وہ بقا اور افزائش نسل میں مدد دیں۔ لیکن پھر درد، پین، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو خود ایک تکلیف ہے۔ درد اصل میں ایک بہت اہم ارتقائی حربہ ہے، یہ ایک وارننگ سسٹم ہے۔ وارننگ سسٹم؟ جی، یہ بتاتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، رک جاؤ، دوبارہ نہ کرنا۔ یہ ہمیں مزید نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن درد اتنا شدید کیوں ہوتا ہے اکثر؟ کیا صرف ایک ہلکی سی گھنٹی کافی نہیں تھی؟ یہ گہرا سوال ہے۔ ایک ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں اکثر متضاد خواہشات ہوتی ہیں۔ مثلاً؟ جیسے سخت بھوک لگی ہے لیکن وزن بھی کم کرنا ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن بستر سے نکلنا بھی ہے۔ اچھا۔ درد کو اتنا شدید ہونا پڑتا ہے کہ وہ باقی سب خواہشات پر حاوی ہو جائے، اسے نظر انداز کرنا مشکل ہو۔ اگر درد ہلکا ہوتا تو شاید ہم وقتی فائدے کے لیے اسے نظر انداز کر کے نقصان دہ کام کرتے رہتے۔ قدرتی انتخاب کمزور سگنل کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی کوئی مثال؟ وہ CIPA نامی بیماری ہے، کنجینیٹل انسینسٹیوٹی ٹو پین۔ جن لوگوں کو یہ ہوتی ہے وہ پیدائشی طور پر درد محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگیاں بہت مشکل ہوتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، جل جاتے ہیں، انفیکشن بڑھ جاتے ہیں، جوڑ تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں نقصان کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ درد کتنا ضروری ہے۔ تو قدرتی انتخاب کو تکلیف کی شدت سے کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ بقا کے لیے ضروری ہیں؟ بالکل، وہ تکلیف کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اس کی وہ اکنیمون واسپ والی مثال۔ ہاں، وہ بھڑ والی مثال تو واقعی ہولناک ہے۔ وہ کیٹرپلر کو مفلوج کرتی ہے، زندہ رکھتی ہے، اندر انڈا دیتی ہے، اور پھر لاروا اسے اندر سے کھاتا ہے۔ جی، اور اس ترتیب سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر زندہ رہے، پہلے کم اہم حصے، آخر میں دل اور دماغ، تاکہ خوراک تازہ رہے۔ یہ واقعی قدرت کی تکلیف سے بے نیازی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حتمی معیار صرف جینز کی بقا ہے، راحت یا تکلیف نہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہی نکلتا ہے کہ ارتقاء کا سفر جو ہمیں نظر آتا ہے یہ کسی منصوبے کا نتیجہ نہیں ہے، جی، بلکہ یہ تاریخ، مجبوریوں اور انفرادی مقابلے کا نتیجہ ہے۔ یہ نامکملیاں، یہ فضول خرچیاں، یہ تکلیف، یہ سب اسی بے رحم اندھے عمل کا حصہ ہیں۔ بالکل، لیکن جیسا ڈارون نے خود کہا تھا، اسی جنگ قدرت
قحط اور موت سے زندگی کی وہ سب سے خوبصورت اور حیرت انگیز شکلیں پیدا ہوئی ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک خاص قسم کی عظمت ہے۔ جی، ایک غیر روایتی صحیح، مگر عظمت ضرور ہے کہ اتنے سادہ اصولوں سے اتنی پیچیدگی کیسے جنم لیتی ہے۔ شاید آئندہ کبھی ہم اسی پیچیدگی اور اس سے ابھرنے والی خوبصورتی پر مزید بات کریں۔ خوش آمدید ڈیپ ڈائیو میں۔ آج ہم ڈارون پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں۔ یہ آخری حصہ ہے۔ ہم خاص طور پر ان کی وہ جو بہت مشہور کتاب ہے آن دی اوریجن آف اسپیشیز، اس کے بالکل آخری پیراگراف پر بات کریں گے۔ بہت گہرا، بہت پراثر پیراگراف ہے، اور دیکھیں گے کہ ان الفاظ کا آج کیا مطلب نکلتا ہے، ان کا کیا اثر ہے۔ اور ہاں، یہ ساری بات چیت ڈارون کا اخلاقی تضاد اور زندگی کا پائیدار ارتقاء نامی کتاب کے اقتباسات پر مبنی ہے۔ تو مقصد آج کا یہ ہے کہ ڈارون کے نظریے میں جو عظمت ہے، جو تضادات ہیں، اور آخر میں جو مطلب نکلتا ہے، اس کو سمجھیں کتاب کے نتیجے کی طرف بڑھتے ہوئے۔ تو آئیے اس حتمی جائزے، اس گہری بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ڈارون نے یہ الفاظ استعمال کیے: فطرت کی جنگ، قحط اور موت سے، فرام دا وار آف نیچر، فرام فیمن اینڈ ڈیتھ۔ انہوں نے یہ مانا کہ بھئی ان کے نظریے میں ایک اخلاقی مسئلہ ہے، یہ جو فطرت کی جدوجہد ہے، یہ ظالمانہ لگتی ہے، لیکن ڈارون نے کہا کہ یہ کوئی بدنیتی نہیں، بس ہمارے چاروں طرف عمل کرنے والے قوانین کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مثالیں بھی دیں، جیسے وہ کوئل کا بچہ جو اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو گھونسلے سے باہر پھینک دیتا ہے، جی، یا چیونٹیاں جو غلام بناتی ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں ایشنیمونیڈائی لاروا۔ وہ تو بہت ہی خوفناک مثال ہے۔ ہاں، جو زندہ کیٹرپلر کے اندر پلتا ہے۔ تو ڈارون کے مطابق یہ کوئی خاص ڈیزائن کردہ جبلیتیں نہیں ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک عمومی قانون کا نتیجہ ہے۔ زیادہ پیدا ہونا، تبدیل ہونا، مضبوط کا بچنا، کمزور کا مرنا۔ وہ اشنیمون بھاڑ والی مثال تو خود ڈارون کو بھی بہت ناگوار گزرتی تھی کہ مادہ شکار کو صرف مفلوج کرتی ہے تاکہ گوشت تازہ رہے اور لاروا اسے زندہ کھائے۔ مطلب کسی مہربان خالق کے لیے ایسی چیز بنانا ناقابل تصور تھا۔ لیکن قدرتی انتخاب کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ منطقی ہے۔ انتخاب کو تکلیف سے کوئی غرض نہیں۔ صحیح۔ جینز کا آگے بڑھنا اہم ہے۔ اس میں ایک عجیب سی، آپ کہہ لیں پرسکون لا تعلقی ہے، اور ڈارون نے اس تکلیف میں بھی ایک طرح کی عظمت دیکھی۔ یہ تھوڑا سا تھیوڈیسی کے مسئلے جیسا ہے کہ دنیا میں برائی کیوں ہے، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ کوئی منصوبہ ساز نہیں ہے۔ بالکل، اور سائنسدانوں کو تو اکثر ایسی ناخوشگوار حقیقتوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ ڈارون نے کوشش کی اپنے پڑھنے والوں کو تسلی دینے کی کہ یہ جدوجہد ہر وقت نہیں ہوتی، موت اکثر جلدی آ جاتی ہے، جی، اور آخر میں صحت مند اور خوشحالی بچتے ہیں۔ انہوں نے لکھا بھی، جب ہم اس جدوجہد پر غور کرتے ہیں تو ہم خود کو تسلی دے سکتے ہیں کہ توانا، صحت مند اور خوشحال زندہ رہتے ہیں اور افزائش نسل کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہاں ایک عام غلط فہمی سے بچنا چاہیے، جسے آرگیومنٹم ایٹ کانسیکوینشیم کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں ارتقاء کے نتائج جیسے یہ تکلیف دہ جدوجہد پسند نہیں آ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ارتقاء غلط ہے۔ اچھا، وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ بچوں کو سکھاؤ کہ وہ جانور ہیں تو وہ جانوروں جیسا سلوک کریں گے، اگر یہ بات سچ بھی ہو تو اس سے ارتقاء کی سچائی نہیں بدلتی۔ حقیقت تو حقیقت رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ صحیح کہا۔ اچھا، اگلا نقطہ جو ڈارون اٹھاتے ہیں وہ ہے سب سے بلند مقصد جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، اور ان کے مطابق یہ ہے اعلیٰ جانوروں کی پیداوار۔ اب یہاں تھوڑا سا سوال اٹھتا ہے، کیا واقعی فن، محبت، شیکسپیئر، آئنسٹائن، کیا یہ زیادہ بلند چیزیں نہیں ہیں؟ دیکھیں، ڈارون کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ سب چیزیں، ہمارا ذہن، ہمارے جذبات، آرٹ، ہماری عقل، یہ سب اسی ارتقائی عمل کا ہی نتیجہ ہیں۔ ہمارا دماغ بنیادی طور پر تو بقا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑا اور پیچیدہ ہوا، اور یہ جو اعلیٰ صلاحیتیں ہیں یہ اسی پیچیدہ دماغ کی آپ کہہ لیں ضمنی پیداوار ہیں، بائی پروڈکٹس۔ تو ڈارونزم ان چیزوں کی قدر کم نہیں کرتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ یہ آئیں کہاں سے۔ وہ جو ایک پراسراریت تھی وہ ختم ہوتی ہے۔ اچھا، ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ سب فطرت کے قوانین سے ابھرا ہے، یہ اپنے آپ میں زیادہ حیران کن بات ہے۔ تو یہ اعلیٰ جانور، یہ اسی فطرت کی جنگ، قحط اور موت کا براہ راست نتیجہ ہے۔
ڈارون کی منطق تو یہی کہتی ہے۔ جی ہاں، ہمارا اپنا وجود اور یہ کہ ہم اس وجود کی وضاحت کرنے کے قابل ہیں، یہ شاید سب سے گہری حقیقت ہے۔ اب آتے ہیں اس حصے پر، اصل میں سانس پھونکی گئی، having been originally breathed۔ جی، یہاں ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کتاب کے بعد کے ایڈیشنز میں ڈارون نے خالق کی طرف سے بائی دی کریٹر کے الفاظ شامل کیے۔ جی، یہ بہت متنازع رہا ہے۔ بالکل، لیکن پہلے ایڈیشن میں جو سب سے اہم ہے یہ الفاظ نہیں تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ عوامی دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ اضافہ کیا، لیکن بعد میں پچھتاوا بھی ہوا۔ انہوں نے اپنے دوست ہوکر کو خط میں لکھا بھی کہ انہیں افسوس ہے کہ انہوں نے عوامی رائے کے سامنے جھک کر یہ الفاظ استعمال کیے۔ ان کا مطلب صرف تھا کسی بالکل نامعلوم عمل سے ظاہر ہونا، اسی لیے پہلا ایڈیشن ہی مستند سمجھا جاتا ہے۔ یہ زندگی کی سانس یا ایلا وائٹل کا تصور تو پرانا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زندگی اور غیر زندگی کا فرق کسی خاص مادے کا نہیں ہے، فرق ہے معلومات کا۔ ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، یہ وہ مالیکیول ہے جو معلومات کو ڈیجیٹل کوڈ کی شکل میں محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور قدرتی انتخاب اسی معلومات پر عمل کرتا ہے۔ وہ معلومات جو بقا کے لیے بہتر نسخے یا ترکیبیں دیتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں۔ اور یہ معلومات تو اربوں سالوں میں جمع ہوئی ہے۔ ہمارے ڈی این اے میں ہمارے پرخوں کے ماحول کی تاریخ لکھی ہے۔ یہ ایک طرح سے گزرے ہوں کی جینیٹک کتاب ہے جو ہمیں آج زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل۔ ہر نو کا جو جین پول ہے، یعنی اس کی ساری جینیٹی معلومات، وہ اس کے ماحول کی کہانی سناتا ہے۔ جیسے اونٹ کو پتہ ہے صحرا کا، چھچھندر کو مٹی کا، شکاری کو شکار کا، اور شکار کو شکاری سے بچنے کا، جی اور سب کو بیماریوں سے لڑنے کا۔ ٹھیک۔ اس جینیاتی یادداشت کے علاوہ معلومات کی اور بھی تہیں ہیں۔ ہم انہیں 4 یادداشتیں کہہ سکتے ہیں۔ پہلی تو یہی ڈی این اے والی ہو گئی، نسل در نسل منتقل ہونے والی بقا کی حکمت عملی۔ ٹھیک۔ دوسری ہے مدافعتی نظام کی یادداشت، جو فرد کی اپنی زندگی میں بیماریوں کو یاد رکھتی ہے اینٹی باڈیز کی شکل میں۔ ویکسینیشن اسی کو استعمال کرتی ہے۔ اچھا، یہ دوسری ہو گئی۔ تیسری ہے اعصابی نظام یا دماغ کی یادداشت، جو ہم انفرادی تجربات سے سیکھتے ہیں، آزمائش و خطا سے۔ اور چوتھی جو بہت منفرد ہے وہ ہے ثقافت، اجتماعی یادداشت، جو زبان، کتابوں، انٹرنیٹ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ نیوٹن، شیکسپیئر، آئنسٹائن۔ جی بالکل، یہ سب یادیں آخر میں اسی بنیادی ڈارونی عمل یعنی انتخاب پر ہی مبنی ہیں۔ یہ واقعی زبردست نکتہ ہے کہ کیسے انتخاب نے معلومات کو ذخیرہ کرنے کے اتنے مختلف نظام بنا دیے۔ اچھا، اب آتے ہیں ڈارون کے الفاظ چند شکلوں میں یا ایک میں، into a few forms اور into one۔ کیا زندگی کئی بار شروع ہوئی یا صرف ایک بار؟ آج ہم تقریباً یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر جتنی بھی زندگی ہم جانتے ہیں وہ ایک ہی مشترکہ جد، کامن اینسیسٹر سے آئی ہے۔ ایک ہی؟ جی، سب سے بڑا ثبوت ہے عالمگیر جینیٹک کوڈ۔ ڈی این اے کے 4 حروف ہیں نا، ATCG، ان سے 64 الفاظ بنتے ہیں، کوڈونز۔ یہ 20 امینو ایسڈز کا کوڈ بتاتے ہیں جو پروٹین بناتے ہیں؟ بالکل۔ اور یہ لغت، یہ کوڈ تمام جانداروں میں، بیکٹیریا سے لے کر انسان تک، حیران انگیز طور پر ایک جیسا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مختلف آغاز ہوئے ہوں اور اتفاق سے سب ایک ہی کوڈ پر پہنچ گئے ہوں؟ بہت ہی غیر امکانی۔ فرانسس کرک نے اسے منجمد حادثہ کہا تھا، فروزن ایکسیڈنٹ۔ مطلب ایک بار یہ کوڈ بن گیا تو اسے بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی تبدیلی بے وقت جسم کی ساری پروٹینز کو خراب کر دے گی، یہ تباہ کن ہوگا۔ اوہ، اچھا۔ تو سب سے آسان وضاحت یہی ہے کہ یہ کوڈ بس ایک بار بنا اور پھر تمام زندگی اسی سے نکلی۔ ہو سکتا ہے ماضی میں کوئی اور قسم کی زندگی تھی، مختلف کوڈ والی، جو ختم ہو گئی، یا کہیں چھپی ہو جیسا کچھ لوگ سوچتے ہیں، لیکن ثبوت کوئی نہیں۔ سمجھ گیا۔ اگلا حصہ، جبکہ یہ سیارہ کشش ثقل کے مقررہ قانون کے مطابق چکر لگاتا رہا ہے، یہ تو صاف ظاہر ہے زمین کی گردش اور مدار کی بات ہو رہی ہے۔ جی، دن رات کا چکر زمین کے اپنے محور پر گھومنے سے، اور موسموں کا چکر سورج کے گرد مدار میں گھومنے اور زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے۔ بالکل۔ اور کشش ثقل دوسرے چکر بھی چلاتی ہے، جیسے چاند کی وجہ سے سمندر میں مد و جزر یعنی ٹائیڈز۔ ہاں،
وہ بھی اہم ہیں۔ ساحلی زندگی کے لیے تو بہت اہم ہے۔ ان چکروں کے بغیر زندگی بہت مختلف ہوتی۔ فرض کریں اگر زمین گھومتی نہ، ایک طرف شدید گرمی، دوسری طرف شدید سردی، یا اگر جھکی ہوئی نہ ہوتی؟ تو موسم نہ ہوتے، ہجرت، افزائش نسل، سب کچھ بدل جاتا۔ اور ظاہر ہے زندگی کے لیے توانائی چاہیے۔ زمین کا سورج کے گرد ایک خاص فاصلے پر رہنا ضروری ہے، جس سے قابل رہائش زون کہتے ہیں۔ جیسے جیسے ستارے سے دور جائیں، روشنی اور حرارت کم ہوتی جاتی ہے، وہ انورس اسکوائر لا۔ جی، فاصلے کے مربع کے حساب سے۔ اور یہ توانائی کا بہاؤ، یہاں پھر وہ حرارت پیمائی یعنی تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون کی بات آ جاتی ہے۔ وہ انٹروپی والا؟ جی، انٹروپی والا، کہ کائنات میں مجموعی طور پر بے ترتیبی بڑھتی ہے، توانائی کم مفید ہوتی جاتی ہے۔ زندگی کو دیکھے تو لگتا ہے یہ قانون کے خلاف جا رہی ہے، سادہ چیزوں سے پیچیدہ جاندار بن رہے ہیں۔ ہاں، یہ سوال اٹھتا ہے۔ لیکن یہ قانون کے خلاف ورزی نہیں، کیونکہ زمین کوئی بند نظام نہیں ہے۔ سورج سے توانائی آ رہی ہے نا، یہی شمسی توانائی ہے جو زندگی کی کیمسٹری کو آپ کہہ لیں اوپر کی طرف دھکیلتی ہے، پیچیدگی پیدا کرتی ہے۔ اچھا، یہ توانائی پودوں سے جانوروں میں جاتی ہے، ہر قدم پر کچھ ضائع ہوتی ہے، کوئی بھی عمل 100% کارآمد نہیں ہوتا۔ یہی دوسرا قانون ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ارتقاء دوسرے قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ غلط ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ وہ سورج کی توانائی کو بھول جاتے ہیں۔ قدرتی انتخاب ایک طرح کا ناممکنات پمپ ہے، امپروبیبلٹی پمپ، جو شمسی توانائی سے چلتا ہے اور وہ چیزیں بناتا ہے جو اتفاقاً بننا ناممکن لگے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس بہت مشکل سوال پر۔ اتنی سادہ سی ابتدا سے، فرام سو سمپل اے بگننگ، زندگی شروع کیسے ہوئی؟ ڈارون نے خود مانا کہ یہ ان کے زمانے کی سائنس سے باہر کی بات تھی۔ انہوں نے وہ گرم چھوٹے تالاب والی بات تو کی تھی، لیکن خط میں لکھا کہ اس وقت زندگی کی ابتدا کے بارے میں سوچنا محض بکواس ہے۔ جی، انہوں نے بہت احتیاط برتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آج زندگی بننے کے حالات پیدا ہوں بھی تو پہلے سے موجود جاندار اسے فوراً کھا جائیں گے۔ بالکل، آج بھی زندگی کی ابتدا یعنی اے بائیوجینیسس ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ اوپیرن اور ہالڈین نے نظریہ دیا تھا کہ شروع کی زمین کا ماحول مختلف تھا، آکسیجن کے بغیر، جو کیمیائی عمل کے لیے بہتر تھا۔ اور ملر یوری تجربے نے دکھایا بھی کہ امینو ایسڈ بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن اس سے زندگی تک کا سفر بہت لمبا ہے، مکمل اتفاق نہیں ہے۔ آج کل جو زیادہ مانا جاتا ہے وہ RNA ورلڈ تھیوری ہے۔ RNA ورلڈ، یہ کیا ہے؟ اور وہ جو مسئلہ تھا کہ DNA کو نقل بنانے کے لیے پروٹین چاہیے اور پروٹین بنانے کے لیے DNA، کیچ 22؟ ہاں، وہ کیچ 22۔ RNA جو DNA کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کا حل ہو سکتا ہے، کیونکہ RNA نہ صرف DNA کی طرح معلومات رکھ سکتا ہے، بلکہ کچھ RNA مالیکیول انزائمز کا کام بھی کر سکتے ہیں، انہیں رائبوزائمز کہتے ہیں۔ اچھا، تو دونوں کام ایک ہی مالیکیول کر سکتا تھا؟ جی، نظریہ یہی ہے کہ شروع میں RNA ہی سب کچھ تھا، وہ معلومات بھی رکھتا تھا اور کیمیائی عمل بھی کرواتا تھا۔ بعد میں ارتقاء کے دوران DNA نے معلومات سنبھال لی کیونکہ وہ زیادہ مستحکم ہے، اور پروٹینز نے انزائمز کا کام سنبھال لیا کیونکہ وہ زیادہ بہتر ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ نظریہ ہے۔ تو دلچسپ، لیکن ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اگر زندگی کا آغاز اتنا قابل فہم تھا تو پھر کائنات میں زندگی بھری ہونی چاہیے، وہ فومی پیراڈاکس سب کہاں ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید زندگی کا آغاز واقعی ایک انتہائی نایاب واقعہ تھا۔ شاید ہم اکیلے نہیں، لیکن اتنے دور ہیں کہ رابطہ ممکن نہیں۔ یہ تو قیاس آرائی ہیں۔ اچھا، اب ہم پہنچتے ہیں ڈارون کے بالکل آخری شاندار الفاظ پر۔ لاتعداد انتہائی خوبصورت اور حیرت انگیز شکلیں وجود میں آئی ہیں اور آ رہی ہیں۔ Endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved۔ یہ جو لاتعداد ہے، کیا یہ صرف شاعری ہے؟ شاید صرف شاعری نہیں ہے، اس میں گہرائی ہے۔ یہ ارتقاء کی تخلیقی صلاحیت کی طرف اشارہ ہے۔ فنا ہوتی رہتی ہے، لیکن ارتقاء ہمیشہ نئی راہیں، نئی شکلیں بناتا رہتا ہے۔
کمپیوٹر ماڈلز بھی تو یہی دکھاتے ہیں نا، جو مصنوعی ایمبریولوجی استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ماڈلز جو نشو نما کے عمل کو سیمولیٹ کرتے ہیں وہ حیرت انگیز طور پر متنوع اور نئی شکلیں پیدا کرتے ہیں۔ اس سے یہ خیال آتا ہے کہ جانداروں کی نشو نما کا طریقہ خود ارتقاء کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی کچھ جاندار ارتقاء پذیر ہونے میں دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، اسے ارتقاء پذیری یا ایوالویبلٹی کہتے ہیں۔ یہ خیال نیا ہے نسبتاً کہ وقت کے ساتھ نہ صرف جاندار ماحول کے مطابق ڈھلتے ہیں بلکہ ان کی نسلیں ارتقاء کرنے میں بھی بہتر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ کچھ ترقیاتی نظام یعنی ایمبریولوجیکل سسٹمز ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ مفید قسم کے تغیرات پیدا کرتے ہیں۔ شاید ایک طرح کا گروہی انتخاب یا کلیڈ سلیکشن ہوتا ہے۔ وہ خاندان یا شاخیں جو زیادہ ارتقاء پذیر ہوتی ہیں وہ زیادہ پھیلتی ہیں، زیادہ متنوع ہوتی ہیں، جیسے کیڑے۔ کیڑوں کی مثال؟ ہاں، کیڑوں کی بے پناہ کامیابی شاید ان کی زیادہ ارتقاء پذیری کی وجہ سے ہے۔ ان کے جسم کی ساخت، ان کی ماڈیولیرٹی، یہ ایک پیچیدہ تصور ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ ارتقاء خود بھی ارتقاء پذیر ہو سکتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد تو واقعی اپنے ارد گرد کی زندگی کو دیکھ کر اس کی پیچیدگی، اس کی خوبصورتی، ایک گہری حیرت محسوس ہوتی ہے۔ اور ڈارون نے ان آخری سطروں میں اسی حیرت کو قید کیا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بلکہ فطرت کے قوانین کا نتیجہ ہے۔ اس کی حتمی ترکیب میرے خیال میں کائناتی اینتھروپک اصول سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم کائنات کو ایسا کیوں دیکھتے ہیں جیسا وہ ہے؟ کیونکہ اگر وہ مختلف ہوتی تو ہم یہاں اسے دیکھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ صحیح۔ اسی طرح ہم زمین پر زندگی کو ایسا کیوں دیکھتے ہیں، یہ سبز پودے، یہ شکاری، یہ شکار، یہ پیچیدہ ماحولیاتی نظام؟ کیونکہ یہی وہ شرائط ہیں جن کے تحت ہمارے جیسے پیچیدہ باشعور جاندار ارتقاء پا سکتے تھے۔ اچھا۔ ڈارون کی وہ فطرت کی جنگ اور کہے تو موت، اسی نے وہ دماغ پیدا کیے جو آج اس سب کو سمجھنے اور اس کی تعریف کرنے کے قابل ہیں۔ تو آخر میں نچوڑ یہ نکلا کہ زندگی کی یہ تمام خوبصورتی اور حیرت انگیز اقسام، یہ لاتعداد شکلیں، یہ اندھے اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ قدرتی انتخاب کے غیر بے ترتیب عمل کا براہ راست نتیجہ ہے، جو سورج سے ملنے والی توانائی پر چلتا ہے۔ بالکل، زمین پر سب سے بڑا شو۔ آج ہم نے واقعی ڈارون کے ان آخری گہرے الفاظ کے ذریعے ایک لمبا فکری سفر طے کیا۔ ہم نے فطرت کی جدوجہد کے تضاد سے بات شروع کی، زندگی کو معلومات کے طور پر سمجھا، اس کے واحد آغاز اور کائناتی چکروں پر غور کیا، اس کی سادہ ابتدا کے معمے کو دیکھا، اور آخر میں قدرتی انتخاب سے پیدا ہونے والی ان لاتعداد خوبصورت شکلوں تک پہنچے جو مسلسل وجود میں آ رہی ہیں۔ جی، یہ ان کی سوچ کا ایک طاقتور نچوڑ تھا۔ تو یہ سفر یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر شاید سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جائیں سوچنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ ارتقاء تغیر اور تبدیلی پر پھلتا پھولتا ہے، اور ارتقاء پذیری بھی ایک چیز ہے۔ تو آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں موسمیاتی تبدیلی ہے، ٹیکنالوجی ہے، نئے دباؤ ہیں، انسانی ارتقاء پذیری کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہماری ثقافت، ہماری ٹیکنالوجی، وہ جو ہماری چوتھی یادداشت ہے، وہ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے کیسے ارتقاء پائے گی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے مستقبل کے لیے۔ اسی سوال کے ساتھ آج کی اس گہری گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے کا شکریہ۔